آغاز رمضان اسپیشل کے ساتھ آپ کا میزبان انیق احمد حاضر ہے۔ خواتین حضرات، آغاز رمضان اسپیشل میں ہم روزانہ بات کرتے ہیں کسی نہ کسی اہم علمی اور فکری موضوع پر۔ تشریف لاتے ہیں دنیا اسلام کے ممتاز عالم، ممتاز مبلغ، ممتاز صاحب نگاہ افراد۔ گفتگو ہوتی ہے اور مقصد بنیادی یہی کہ کوئی کنفیوژن، کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ خواتین حضرات، ہم پچھلے 2 دن سے بات کر رہے ہیں قرآن کریم کے موضوع پر، اور تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ محترم جاوید احمد غامدی صاحب۔ خواتین حضرات، غامدی صاحب سے کون واقف نہیں، پاکستان کے ممتاز عالم دین، تشریف لائے لاہور سے اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے خاص طور پر۔ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، ممتاز محقق ہیں، المورد ایک علمی اور تحقیقی ادارہ، اس کے چیئرمین ہیں۔ تشریف لائے اسلام آباد سے ہمارے دوسرے مہمان محترم پروفیسر عبدالجبار شاکر صاحب۔ خواتین حضرات، بلا شبہ بہت بڑا نام ہمارے ملک کا، تحقیق آپ کا خصوصی شعبہ، آپ کے کئی حوالے ہیں۔ ادارہ تحقیقات اسلامی میں آپ سیرہ چیئر کے ہیڈ ہیں۔ خواتین حضرات، لیکن آپ کے 2 حوالے بہت زیادہ معتبر۔ پہلا حوالہ یہ کہ سیرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کلیکشن ہے کتابوں کا، وہ پوری دنیا میں آپ سے زیادہ کسی کے پاس نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اقبالیات کے حوالے سے جتنا کلیکشن آپ کے پاس ہے، کسی دوسرے فرد کا نام نہیں آتا۔ خواتین حضرات، اپنے دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے ہم آغاز کریں گے گفتگو کا وہیں سے جہاں کل سلسلہ کلام ٹوٹا تھا۔ جاوید غامدی صاحب، ہم کل اور پرسوں دونوں دن ہم نے بات 5:15 p.m. This time check is brought to you by امید رکھنا ہے، ہمیں خود کو منوانا ہے۔ تدوین کا کام ہوا کیونکہ جنگ یمامہ کے بعد 700 حفاظ شہید ہو چکے تھے، ضرورت پیش آئی، تو وہ کیا مراحل تھے، کس طرح طے ہوا؟ یہ پہلے تو اس حقیقت کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جہاں تک قرآن مجید کی تدوین کا تعلق ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد ہی میں پوری ہو چکی تھی، یعنی اس میں کوئی کمی باقی نہیں رہ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا، اس کی تاریخ میں شہادتیں موجود ہیں کہ نہ صرف یہ کہ آپ نے قرآن مجید لوگوں کو یاد کرایا اور عربوں کا عام ذوق تھا حفظ کرنے کا، بلکہ اس کے ساتھ اس کی کتابت کا بھی خصوصی اہتمام کیا۔ اس کے لیے ہم اس کے محتاج بھی نہیں ہیں کہ تاریخی روایات کی طرف مراجعت کریں، قرآن مجید نے خود اس کے تمام مراحل کو بیان کر دیا ہے۔ یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ یہ لکھا جا رہا ہے، یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ اس کو لوگ حفظ کر رہے ہیں، اور پھر یہ بتایا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا اہتمام کیا، اسی کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو دوسروں تک منتقل کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نہ صرف یہ کہ صحابہ کے ساتھ اس کا دورہ کرتے رہتے تھے، بلکہ آخری سال میں، جیسے کہ اس سے پہلے بھی بیان ہوا تھا، جبریل امین کے ساتھ 2 مرتبہ آپ نے اس کا دورہ کیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جبریل امین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن پڑھ کر سنایا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے پورا قرآن پڑھ کر سنایا۔ اور اس میں یہ بات بھی مسند احمد بن حنبل کی ایک روایت سے معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام بھی شریک رہے، وہ اس قرات میں ان کی بھی ایک تعداد شریک رہی، تاکہ جن لوگوں نے اب اس کے حاملین بننا ہے وہ بھی پوری طرح اس سے واقف ہو جائے۔ اس اہتمام کے ساتھ قرآن مجید کی جمع و ترتیب کا کام ہوا ہے، اور قرآن مجید نے اس بات کی ضمانت دی ہے، خود قرآن مجید نے، کہ یہ جو اب قرات کی جا رہی ہے اسی کی پیروی کی جائے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں جو بشری تقاضوں کے تحت کوئی نشان ہو سکتا تھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے، یعنی اس کا بھی کوئی امکان نہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ سنقرئک فلا تنسیٰ، اب ہم یہ قرآن مجید پورا کا پورا آپ کو پڑھائیں گے اور آپ اس کو کبھی نہیں بھولیں گے، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے کسی چیز کے معاملے میں کوئی دوسرا فیصلہ فرمائے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی قرآن نے واضح کر دی ہے کہ اس کی جمع، اس کی ترتیب، یہ سب اللہ کے حکم، اللہ کے اذن، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوئی۔ یہ بجائے خود اس بات کی بہت بڑی دلیل بھی ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے علاوہ بھی اللہ کی وحی آتی تھی، اور کس اہتمام سے آتی تھی، کیونکہ قرآن مجید کو جس طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے اس کا ذکر قرآن میں تو نہیں ہے، وہ حضور نے اسی وحی کے تحت ترتیب دیا اور پھر اسی ترتیب سے امت کو دیا۔ بعد میں جو کچھ ہوا وہ صرف یہ ہے کہ اب قرآن کی اشاعت کا اہتمام کیا جائے۔ چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں تو اہم ترین کام کیا گیا وہ یہ ہوا کہ اس قرآن کو مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہونا ہے، لہذا ایک کمیٹی بنا دی گئی کہ کوئی شخص اگر کسی جگہ موجود ہے اور وہ یہ دعویٰ پیش کرتا ہے کہ اس کے پاس قرآن کی کوئی چیز ہے تو آج بیان کر دے، یعنی یہ در حقیقت
سد ذریعہ کا ایک طریقہ اختیار کیا گیا. قرآن کی تلاش کی ضرورت نہیں تھی. کل کو کوئی شخص کھڑا ہو کے یہ نہ کہہ دے کہ میرے پاس فلاں آیت موجود ہے اور قرآن مجید میں کسی اختلاف کا امکان ہو. تو جو کچھ لوگ لا سکتے تھے وہ لے آئے، اور اس کے بعد یہ معلوم ہو گیا کہ اب اس پر صحابہ کا اجماع منعقد ہو گیا ہے. جیسے ان کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ویسے ہی انہوں نے نہ صرف یہ اس کی کتابت کرا کے ایک مصحف تیار کر لیا، اسی طریقے سے صحابہ کرام نے اس کو پھر منتقل کرنا شروع کر دیا. یعنی دور صدیقی میں پہلی مرتبہ کتابت ہوئی قرآن کریم کی. کتابت تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکی تھی، لیکن پورا باقاعدہ نسخہ مرتب کیا پورا قرآن کریم نسخہ مرتب کیا گیا. اور اس کے مرتب کرنے کی وجہ بھی سوائے اس کے کچھ نہیں تھی کہ اجماع منعقد ہو جائے. دیکھیے اتفاق واقع ہونا ہے نا. تو آپ فرض کر لیجئے کہ 10 سال بعد 15 سال کے بعد کوئی شخص اٹھ کے آ کے یہ کہہ دیتا کہ میرے پاس بھی 2 آیتیں موجود ہیں قرآن مجید کی، تو ایک اختلاف پیدا ہو سکتا ہے. آخری آیت جو سورۃ توبہ کی تھی وہ بھی رکھی گئی اس میں، جس کے پاس جو تھا. جی جبار شاکر صاحب، یہ جو کمیٹی بنی اور اس کے بعد اس کا یہ پورا کمپائلیشن ہوا جو تو ہو چکا تھا دور رسالت میں، لیکن اس کی ایک خطاطی ہوئی اس کی اور اس کی کتابت ہوئی اور تاکہ اجماع امت ہو سکے قرآن کریم پر. کون کون اس کمیٹی میں تھا اور کون سربراہ تھا اس کا، کس کی نگرانی میں ہوا؟ جمع تدوین قرآن کے سلسلے میں یہ بات اپنی جگہ سمجھ لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ کام ہر اعتبار سے مکمل ہو چکا تھا. قرآن الحمد سے لے کر والناس تک صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس کتابت کی شکل میں، کراتیس کی شکل میں موجود تھا. البتہ قرآن مجید کی جو موجودہ ترتیب ہے یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے، جیسے کہ سنایا. اب اصل میں جو روایات ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جنگ یمامہ میں حفاظ کی اتنی بڑی تعداد شہید ہو گئی کہ 82 جنگوں اور سرایا میں تو 259 صحابہ شہید ہوئے، اور تنہا جنگ یمامہ کے اندر یعنی سینکڑوں حفاظ جو تھے وہ شہید ہو گئے. ایک ایسے ہلکا سا التباس ذہنوں میں آیا کہ زیادہ تر قرآن مجید جو ہے وہ لوگوں کو پاس حفظ کی شکل میں موجود ہے، تو لہذا جو کراتیس مختلف لوگوں کے پاس موجود ہیں کیوں نہ کسی ایک جگہ انہیں جمع کر دیا جائے. لہذا خلافت صدیقی کے اندر باقاعدہ ایک یعنی کمیٹی بنی اور اس کا کنوینر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت زید بن ثابت خود بھی قرآن مجید کے حافظ تھے اور کاتبین وحی میں سے ایک بڑے معتبر اور مستند کاتب بھی تھے، اور انہوں نے غزوہ بدر کے اندر فدیے میں جن لوگوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا تھا ان میں سے ایک یہ بھی. لہذا قرآن مجید کو اس کمیٹی نے، جس میں اور بھی بڑے جید صحابہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، سب لوگ قرآن مجید لاتے تھے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ہر شخص جو کراتیس کا جھلی کے اوپر لکھا ہے، چمڑے کے اوپر لکھا ہے، اونٹ کے بڑے شانے کی ہڈی کے اوپر لکھا ہے، جو بھی وسائل تحریر اس زمانے میں تھے، تو وہ اس شرط کے ساتھ لاتے تھے کہ ہر شخص ایک گواہ اپنے ساتھ یہ لائے کہ یہ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کے باقاعدہ تصدیق کیا گیا ہے. تو گویا جمع قرآن یہ نہیں تھا، بلکہ کتابت قرآن کی ایک ایسی شکل کے کراتیس جو سینکڑوں صحابہ کے پاس موجود تھے ان سب کو کسی ایک جگہ لایا گیا، اور وہ کراتیس کا مجموعہ جو ہے وہ پہلا خلافت صدیقی کا ایک مستند نسخہ جو اجماع صحابہ کی سب سے بڑی دلیل تھی، یہ اس شکل میں مرتب ہمارے سامنے ہوا. اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ قرآن مجید 27 مہینے تک تو عہد صدیقی میں موجود رہا، اس کے بعد خلافت فاروقی کے اندر موجود رہا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ ان کی صاحبزادی اور امہات المومنین میں سے ایک حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آیا. معاملہ صرف اتنا ہوا کہ آذربائی جان کے علاقے میں ایک جنگ ہو رہی تھی اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر تھے. صبح کی نماز میں قرات کے مسئلے پر کوئی اختلاف واقع ہوا. ظاہر ہے کہ علاقائی اصوات اور لہجے بدلتے رہتے ہیں، لہذا جنگ سے واپسی پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے درخواست کی کہ اب عالم اسلام جو ہے اس کی سرحدیں اور اس کی حدود بہت وسیع تر ہو چکی ہیں، لہذا مختلف مراکز پر قرآن مجید کی نقلیں جو ہیں وہ پہنچا دینا چاہیے. وہی نسخہ جو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا اسے منگوایا گیا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اس کی 7 نقلیں تیار کی گئیں اور عالم اسلام کے مختلف مراکز کے اندر انہیں رکھوایا گیا. حسن اتفاق دیکھے اور اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے کہ ان میں سے 2 نسخے علی حالی آج بھی ایک تاشکند کے میوزیم میں اور ایک استنبول میں توت کاپی کے میوزیم میں وہ اسی طرح سے موجود ہے. اور یہ داستان ہے قرآن مجید کی کتابت کی، اور وہ کتابت جو پہلی ہوئی حضرت زید بن ثابت، اور یہ خط ہیرے میں تھی، جو آل ہیرا سے جو انہوں نے فن سیکھا، جس میں کوئی آراب بھی نہیں تھے اور نقاط بھی نہیں تھے کسی لفظ کے اوپر. اور یکجا ہوا قرآن کریم، اور وہ قرآن کریم جو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور ان کی نگرانی میں ہوا، وہی قرآن کریم آج تک ہمارے سامنے ہے اور ابدالآباد تک رہے گا. اس میں اجماع امت شروع سے ہے اور آج تک ہے. جاوید غامدی صاحب،
قرآن کریم سب سے بڑی کتاب دنیا کی، اس کی تصدیق کے کچھ داخلی شواہد بھی ہوں گے یقیناً، وہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کو جب آپ پڑھتے ہیں اور ایک تدبر کرنے والے قاری کی حیثیت سے پڑھتے ہیں تو چند حقائق بالکل واضح ہو جاتے ہیں۔ پہلی چیز تو قرآن مجید کا اسلوب ہے، یعنی یہ بالکل واقعہ ہے کہ آدمی اگر عربی زبان جانتا ہو، اس کے ادب سے واقف ہو، اس کی بلاغت و فصاحت سے واقف ہو، تو وہ قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد بے اختیار یہ پکار اٹھتا ہے کہ یہ کسی بشر کا کلام ہو نہیں سکتا۔ یہ حقیقت ہے کہ جملے کی جو ساخت قرآن مجید میں ہوتی ہے، الفاظ کا جو انتخاب قرآن مجید میں ہوتا ہے، جس طریقے سے وہ بات آتی ہے اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا عام آدمی۔ ہم 10 مرتبہ وہ جملہ بنائیں گے تو اس طریقے سے نہیں بنا سکتے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو نہ صرف یہ کہ اس زمانے میں لوگوں نے محسوس کیا، لبید جیسے شاعر نے یہ کہا کہ آباد القرآن، بڑے بڑے لوگوں نے اس کے اوپر داد دی اس زمانے میں۔ آج بھی صورتحال یہ ہے کہ مسلمان کو ایک طرف وہ عیسائی جو عرب عیسائی ہے وہ بھی اس کی بلاغت اور فساد کے اس پہلو کو محسوس کرتے ہیں، اور یہ بلاغت اور فساد ایسی نہیں جیسے دنیا کی دوسری کتابوں میں پائی جاتی ہے، وہ ایک حیرت انگیز اسلوب ہے کہ جس کا کوئی آپ کو دوسری جگہ پر مثال یا نظیر ملے گی نہیں۔ آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ نے بات کی عیسائیوں کی، غامدی صاحب قرآن کریم میں سورہ روم میں غلبۃ الروم کی بات ہوئی ہے، بدا سنین کی جو بات ہوئی تھی، یعنی رومیوں کو بتا دیا گیا تھا کہ تمہیں فتح ملنے والی ہے، ابھی جنگ نہیں ہوئی تھی، ایرانیوں پر فتح انہیں حاصل ہوئی، اور جو قرآن کریم فرماتا ہے وہ بات 100% درست ثابت ہوئی۔ جی میں وہی عرض کرنے والا تھا کہ ایک تو یہ چیز ہے، دوسری شان کلام ہے، یعنی قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے آدمی سلیم الفطرت ہوتی ہے، محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر خدا بول رہا ہے، اور یہ قرآن کی وہ غیر معمولی تاثیر ہے کہ اگر آپ عربی زبان سے واقف ہو تو ایسا لگتا ہے کہ یہ از دل خیزت بردل ریزت کی کیفیت ہے، یعنی بالکل معلوم ہوتا ہے آسمان سے اب نازل ہو رہا ہے اور ذات خداوندی خود آپ کے ساتھ ہم کلام ہے۔ یہ قرآن مجید کے اندر ہر سلیم الطبع آدمی محسوس کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز قرآن کا مضمون ہے۔ قرآن مجید نے زندگی کے اہم ترین مسائل پر کلام کیا ہے، اور ان مسائل پر کلام کیا ہے کہ جن کے بارے میں اس زمانے میں توہمات کی پوری دنیا تھی۔ آپ دیکھیے کوئی شائبہ آپ کو اس کے اندر نظر نہیں آتا، ایک امی پر نازل ہوا ہے، ایک ایسی شخصیت جس نے کوئی تعلیم نہیں پائی، کوئی تربیت نہیں پائی، کسی مدرسے میں نہیں گئی، وہ کوئی فلسفے اور حکمت کے مباحث سے واقف نہیں ہے۔ قرآن زندگی کے سارے مسائل کے بارے میں روشنی ڈالتا ہے اور حکیمانہ روشنی ڈالتا ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اندر کوئی ادنا درجے میں بھی آپ ایسی چیز نہیں تلاش کر سکتے کہ اس میں کسی وقت کے توہمات کو دخل ہو گیا ہو، کوئی اس وقت کے تصورات برائے ہوں۔ بڑے سے بڑا آدمی آپ کے زمانے میں لکھے گا، اس زمانے میں آدمی لکھے گا، اس وقت کی سائنسی حقیقتیں اس کے اندر آ جائیں گی، کل کو معلوم ہوگا کہ اس میں غلطی ہو گئی تھی، توہمات آ جائیں گے، کل کو معلوم ہوگا غلطی ہو جائے گی، تاریخی واقعات کی تنویع ہوگی اور معلوم ہو جائے گا کہ تحقیق سے غلط ثابت ہو گئی۔ تو ایک امی کی زبان سے یہ صادر ہوا قرآن مجید، اور آپ یہ دیکھیے کہ آج تک کوئی تصور نہیں کر سکتا اس بات کا قرآن میں کسی جگہ اپنے زمانے کے توہمات کا ادنا اثر دکھا سکے، تاریخی غلطیوں کا کوئی پہلو دکھا سکے۔ پھر اس کا تیسرا پہلو کہ یہ 14 صدیوں سے آپ کے پاس موجود ہے۔ میں کہتا ہوں آپ 1 صدی پہلے کی کوئی کتاب اٹھا کے دکھائیے، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہ گئی ہو، 1 صدی پہلے کتاب اٹھا لیجیے، یعنی 1 صدی کے اندر علوم و فنون میں اتنے تغیرات آ جاتے ہیں کہ اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ مصنف 5 چیزوں میں مرعوب ہو گیا تھا، متاثر ہو گیا تھا، تعصبات کا شکار ہو گیا تھا، اس نے غلطی کی تھی، اپنے زمانے کے علوم کو اس نے داخل کر دیا تھا 14 صدیوں میں، اور ان 14 صدیوں میں پچھلی 2 صدیاں ایسی ہیں جس میں علوم و فنون نے غیر معمولی زخم لگائی ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پر نئی چیزیں دریافت ہوئی ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید کا ایک حرف اپنی جگہ سے نہیں ٹلا۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں آیت یا فلاں موقع کے اوپر جو بات کہی گئی تھی وہ ماضی کا حصہ بن گئی اور یہ اپنے زمانے کے اثرات کے تحت۔ قرآن کریم میں ڈسکس ہونے والا کوئی بھی مضمون کائنات کے حوالے سے وہ قرآن سے متصادم ہوا ہو، علم النفس، کائنات، انفس، آفاق، یعنی جتنے علوم ہیں ان کی بے پناہ ترقی ہوئی ہے۔ آپ کہیں انگلی رکھ کے نہیں بتا سکتے قرآن مجید کی کسی بات کے بارے میں آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ تو قصہ معلوم ہو گئی۔ قرآن میں اور کائنات میں کبھی تضاد نہیں ہو سکتا، کبھی تضاد نہیں ہوا۔ آخری بات جس ضمن میں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں آپ پورے قرآن مجید کو پڑھ جائیں، 2 غیر معمولی نوعیت کی پیشین گوئیاں کی ہیں، یعنی ایک پیشین گوئی تو پورے قرآن پر حاوی ہے، اور وہ یہ تھی کہ جب وہ نازل ہونا شروع ہوا تو اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ جو دین دیا گیا ہے یہ اس سرزمین عرب پر غلبہ حاصل کر لے گا، اور 3 مقامات پر قرآن مجید نے اس کو بعد میں بیان کیا تصریح کے ساتھ، جگہ جگہ آپ کو اس کا ذکر آئے گا۔ آپ سوچیے ذرا تھوڑی دیر کے لیے کہ ایک
تنہا شخص ہے جس کا کوئی ساتھی نہیں، جس کے ہاتھ فائدہ نہیں اتاری گئی، ملائکہ نہیں آسمان سے کوئی دائیں بائیں آ گئے، وہ یہ کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ اس سرزمین میں اس دین کا غلبہ قائم ہو جائے گا. اور آپ دیکھیے کہ حرف بحرف یہ پیشین گوئی پوری ہوئی. اور اس کا آپ انداز اتنا دیکھیے کہ کبھی کبھی میں جب سورہ نصر پڑھتا ہوں تو آپ اندازہ کیجیے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، یعنی جب نصرت آ جائے، جب فتح ہو جائے، جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ لوگ جوک پر جوک دین میں داخل ہو رہے ہیں. کون نہیں بتا سکتا؟ ابھی دیکھیے کچھ بھی نہیں ہوا ان میں سے، یعنی الفاظ بتا رہے ہیں کچھ نہیں ہوا. جب یہ آ جائے، جب یہ ہو جائے تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیے گا، آپ کا مشن مکمل ہو جائے گا. کتنی غیر معمولی پیشین گوئی ہے اور یہ حرف بحرف پوری ہو گئی. اسی طریقے سے جس پیشین گوئی کا آپ نے حوالہ دیا، یعنی غلبہ اور روم کے معاملے میں قرآن مجید نے جو کہا وہ بالکل ٹھیک اسی طریقے سے پورا ہو گیا. یہ تو بڑی غیر معمولی چیزیں ہیں، یہاں اس کا موقع نہیں ہے. ورنہ میں آپ سے عرض کرتا کہ اس طرح کی بہت سی پیشین گوئی ہے قرآن مجید میں اور بھی ہے، اور وہ اتنی متنوع ہے، اور اتنے چھوٹے چھوٹے واقعات کے بارے میں جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئے ہیں وہ بھی حرف بحرف پوری ہے. قرآن صاحب اسی چیز کو لے کے آگے چلیں گے. اس وقت ہمیں جانا ایک بریک کی جانب، آ رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اور محترم پروفیسر عبد الجبار شاکر صاحب، خود حضرات بات ہو رہی ہے قرآن کریم کے موضوع پر. جبار شاکر صاحب، داخلی صداقتوں کی بات غامدی صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائی. یدخلون فی دین اللہ افواجا، جوک در جوک داخل ہوں گے لوگ اسلام میں. اور معلوم یہ ہوا کہ فتح مکہ، اس کے علاوہ بھی تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور وہ سامنے ہوئی بات. لا تحزن ان اللہ معنا، حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا جا رہا ہے، وہی ہوا. اس تعلق سے آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، قرآن مجید کو کتاب بھی کہا گیا ہے اور کچھ قرآن کا لقب بھی دیا گیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ادبیات عالم کے اندر ایک مسلمہ قاعدہ ہے کہ کسی بھی تحریر کے اندر مصنف کا اور اس کے زمانے اور حالات کے اثرات جو ہیں اس میں منعکس ہوتے رہتے ہیں. یہ واحد کتاب ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے یہ وحی آ رہی ہے، لہٰذا یہ قوموں کے عروج و زوال پر اور قوموں کی زندگی پر اور پھر حقائق انسانیہ پر اور حقائق فطرت پر اس انداز سے یہ گفتگو کرتا ہے کہ 14 صدیوں میں سائنسی انکشافات کی ایک اتنی بڑی دنیا آباد ہو چکی ہے، لیکن قرآن مجید نے اسرار فطرت کے بارے میں جن حقائق کو بیان کر دیا ہے، آج تک کسی ایک حقیقت کے بارے میں سائنسدان یہ بات نہیں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید نے جن صداقتوں کو پیش کیا ہے ان ابدی صداقتوں میں سے کسی ایک کو بھی انہوں نے اپنے مشاہدات یا تجربات سے اس کے خلاف کوئی بات محسوس کی ہو. قرآن مجید کا ایک تو ادبی پیرایا ہے، ایک اس کا اسلوب ہے، اس کی جو نوادر ہیں وہ اپنی جگہ پر واضح ہیں، اور میرے نزدیک قرآنی صداقتوں پر ایک یہ بہت بڑا ایک ثبوت ہے. پھر قرآن مجید نے خود چیلنج دیا ہے عرب کے اس پورے معاشرے کو کہ اگر تمہیں اس قرآن مجید کے بارے میں کچھ شک ہے تو کوئی ایک سورہ، کچھ آیات، 10 صورتیں، 10 آیات کسی طرح سے لے کر آؤ. لیکن اس چیلنج کو اس پورے معاشرے کے اندر کبھی کسی نے قبول نہیں کیا. پھر داخلی شہادتوں کا تو ایک جہان آباد ہے اس کے اندر. ان داخلی شہادتوں میں سے کچھ تاریخی ہیں، کچھ لسانی ہیں، کچھ معجزاتی ہیں، کچھ اور انداز میں سامنے آتی ہیں. خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یونس میں فرعون کا جب ذکر آتا ہے تو اسے ایک عبرت کے طور پر برقرار رکھنے کی بات کی گئی. اور اہل علم جانتے ہیں کہ آرکیالوجی کی دنیا میں 20ویں صدی کی ابتدا سے پہلے کسی کو دنیا میں معلوم نہیں تھا کہ رامسیس جو فرعون تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، اس کی نعش جو عبرت کے لیے بچائی جائے گی کہ وہ کہاں ہے، اور آج وہ قاہرہ کے میوزیم کے اندر وہ پائی جاتی ہے. یہ قرآن مجید نے 1400 سال پہلے اس کے بارے میں یہ ایک بات ذکر کی. ایسے اور 20 شواہد اس کے اندر موجود ہیں. دوسرا، قرآن نے ایک اور اسلوب میں اپنے شواہد کو پیش کیا کہ تم قرآن کے اندر غور و فکر کرو اور یہ دیکھو کہ اگر اللہ کے علاوہ یہ کسی اور کا کلام ہوتا تو ان آیات کے درمیان ایک اختلاف کثیر واقع ہو سکتا تھا. لیکن وہ وحدت فکر جس کو قرآن پیش کرتا ہے اور وہ وحدت موضوعات جس کو لے کر قرآن جگہ جگہ تکرار کے ساتھ باتوں کو کرتا ہے، یہ ایک ایسی بنیادی حقیقت ہے کہ جو دنیا کے اندر کسی دوسرے کلام کے اندر اس کا امکان نہیں ہو سکتا. دنیا میں بڑے سے بڑا شاعر جو ہے اس کے اندر بھی فکری تضاد ہوتا ہے، فکری ارتقاء موجود ہوتا ہے. لیکن قرآن مجید کا یہ نقطۂ نظر کہ جن ابدی صداقتوں کا یہ حامل ہے، اول و آخر ان کے اندر اتنی وحدت موجود ہے. البتہ اس کے اذعان کے لیے، اس کے یقین کے لیے، اس کے اعتبار کے لیے، اس کے اعتماد کے لیے تمثیل اور مثالات کی دنیا تو آباد کی گئی. قرآن مجید کی پوری فکر کے اندر کسی اختلاف کا نہ ہونا یہ سب سے بڑی داخلی شہادت ہے جو قیامت تک کے لیے امت کے لیے دعوت کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. پروفیسر صاحب، آپ نے اپنی گفتگو میں ایک بات یہ بھی فرمائی کہ جتنی سائنسی علوم ہیں اور سائنسی علامات ہیں اس پر کہیں تصادم نہیں ہے قرآن کریم میں. ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ جو سائنسی تھیوریز آتی ہیں اس کے کچھ وقت گزرنے کے بعد اس میں تبدیلی آ جاتی ہے
اور وہ پرانی تھیوری بعض اوقات کنڈم بھی ہو جاتی ہے. قرآن کریم کس تھیوری کو اپنی تھیوری مانتا ہے؟ پہلی بات تو یہ جان لینا چاہیے کہ علم کی 3 سطحیں ہیں. ایک انفارمیٹو سطح ہوتی ہے اس کی، جس میں اطلاعات آتی ہیں، کبھی ان کی تصدیق ہوتی ہے اور کبھی ان کی تکذیب ہوتی ہے، یہ ایک انفارمیٹو ہے. دوسرا اس کا ایک نالجبل حصہ ہے کہ کچھ اطلاعات زمانے کی صداقتوں پر پورا اترتے شواہد کی دنیا کے اندر آگے بڑھتی ہیں اور پھر مسلمات کا درجہ اختیار کرتی ہیں، وہ علم بن جاتا ہے. قرآن مجید جو ہے یہ اطلاعات کی دنیا بھی پیش کرتا ہے اور یہ علم کی دنیا کے حوالوں سے بھی باتیں پیش کرتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ ایک وزڈم سائنسز کو پیش کرتا ہے جو حکمت پر مبنی باتیں. یعنی تھیوری تو غلط ہو سکتی ہے، لیکن اس تھیوری کے نتیجے میں حاصل ہونے والا رزلٹ کبھی قرآن کریم سے متصادم نہیں. میں یہاں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اس الجھن کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور یہ بات جان لینا چاہیے کہ قرآن مجید جو ہے یہ کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہدایت کی کتاب ہے. البتہ اس ہدایت کے مضمون کی وضاحت کے لیے اس نے فطرت کے بہت سارے پہلوؤں اور اجزاء کو ایک حوالے کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، ایک کال لے لیتے ہیں اس وقت، پھر آئیے گفتگو جاری. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محمود بات کر رہا ہوں سعودیہ سے. جناب والا. سر مجھے ایک سوال پوچھنا تھا. یہ جو سورہ بقرہ میں آیا ہے اس کا ربک للملائکۃ جاعل فی الارض خلیفہ، جی اور تو فرشتوں نے جواب دیا کہ اللہ آپ آدم کو پیدا کرو گے تو وہ کچھ تو خون کرے گا، فساد کرے گا دنیا میں. تو فرشتوں کو کیسا پتہ چل گیا آدم کی تخلیق سے پہلے کہ وہ فساد کرے گا؟ ٹھیک ہے جی بالکل، اس کا جواب لیتے ہیں. جی دوسری کال بھی لے لیتے ہیں تاکہ جواب اکٹھے دے دیا جائے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. انیک صاحب میں ظفر بات کر رہا ہوں دبئی سے. جی فرمائیے. جی میرے 2 سوالات ہیں. جی پچھلے 2 دنوں سے قرآن مجید کے فضائل کے اوپر بات ہو رہی ہے. جی پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں بار بار ذکر ہے جن اور انسان کا. جی انسان کی تو سمجھ آتی ہے لیکن جن کی تشریحات مختلف لوگوں نے مختلف وقتوں میں مختلف تشریحات کی ہیں. ٹھیک. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید میں بعض الفاظ ایسے ہیں، حرف ایسے ہیں جو الف لام میم جی مقطعات، جی اس کی تشریحات بعض لوگوں نے وقتوں کے مطابق کی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ان کی حقیقت؟ بہت اچھا سوال ہے. جی غامدی صاحب، پہلا سوال یہ کہ فرشتوں کو کے علم میں یہ بات کیسے آ گئی تھی کہ یہ انسان دنیا میں جائے گا اور یہ کچھ تو خون کرے گا؟ لفظ خلیفہ سے آ گئی تھی. خلیفہ کے معنی ہے وہ ہستی جس کو دنیا کا بادشاہ بنایا جائے گا، اقتدار دیا جائے گا دنیا کا. تو ظاہر ہے کہ جہاں اقتدار ہوگا اختیار بھی ہوگا. اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ اختیار کا سوء استعمال ہو سکتا ہے. اس لیے بڑی معقول بات ہے جو انہوں نے سمجھ لی. اس سے ایسا نہیں کہ الہام ہوا ہے انہیں. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں زمین کی بادشاہی انسان کو دینے والا ہوں تو فطری طور پر ہر عقل کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرے گا. اختیارات کو استعمال کرے گا تو خون بھی بہے گا اور اس میں فساد بھی پیدا ہوگا. تو اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ اس کے ہی جاننے کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت ہے. لفظ خلیفہ کو سنتے ہی ہر معقول آدمی یہی سوال کرے گا. یہ سوال ہونا ٹھیک ہے. حروف مقطعات کی بات ہوئی، یہ کیوں رکھا گیا قرآن کریم میں اور اس کی کیا سبب ہے؟ ظاہر قرآن کریم تو ایک نقص پاک کتاب ہے نا. حروف مقطعات کے بارے میں ہمارے ہاں مفسرین میں بہت سارے نقطہ نظر پائے جاتے رہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عرب کے اندر زبان کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آ رہی تھیں اس میں ایک شاعری بھی تھی اور ایک خطابت بھی تھی اور ایک کہانت بھی تھی. کاہن لوگ ایسے منتر اور ایسی باتیں استعمال کرتے تھے کہ جن کے بظاہر کوئی معنی نہیں ہو سکتے تھے، لیکن ان چیزوں کو وہ استعمال کرتے رہتے تھے. میں یہ بات محسوس کرتا ہوں کہ عرب کی معاشرت کے اندر جو شاعری کا اسلوب تھا یا جو خطابت کا اسلوب تھا اس کا جواب تو اس سے بہتر شکل کے اندر وہاں پر سامنے آتا ہے. میرا ایک گمان یہ بھی ہے کہ شاید کاہنوں کی وہ صورتحال جو اس معاشرے کے اندر موجود تھی ان کو بھی ایک ذہنی شکست دینے کے لیے حروف مقطعات کا ایک ایسا استعمال ہے کہ جو قرآن مجید نے اپنے اسلوب میں پیش کیا. لیکن اس کے ساتھ ایک بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید جیسی کتاب کے اندر کسی بات کو بے مقصد بیان نہیں کر سکتے. اگرچہ ہمیں اس کا علم نہیں دیا گیا لیکن ممکن ہے کہ لسانیات کا وہ علم اور ان حروف کے پیچھے جو ان کی مختلف شکلیں اور حیتیں ہیں ان کے حوالے سے کبھی انسان اس لائق ہو سکے کہ ان مقطعات کے ساتھ جو اسرار اور رموز وابستہ ہیں وہ کبھی کھل جائیں اور حکمت قرآنی کے اندر یہ الفاظ خود ایک بہت بڑا معاون کا درجہ حاصل کر سکیں. فی الوقت تو یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے مفسرین نے اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اگر کوئی حتمی بات ہوتی تو آپ یقیناً ان کو فرما دیتے. لیکن ایک بات پیش نظر رہنا چاہیے، عرب کے معاشرے میں کسی شخص
شخص نے ان مقطعات کا آیات قرآنیہ کی ابتدا میں ہونے کی وجہ سے وہ کبھی اعتراض یا استعجاب یا حیرت کا اظہار نہیں کیا. اس کے معنی یہ ہے کہ اس اسلوب سے وہ آگاہ تھے کہ اسلوب کلام کے اندر یہ بھی ایک قاعدہ ہے جس کو اختیار کیا جا سکتا ہے، اور ان قواعد میں سے مقطعات بھی ایک قاعدے کے طور پر قرآن مجید کے مختلف مقامات پر موجود ہیں. بہت بہتر. غانی صاحب جو بات ہو رہی تھی سوال سے پہلے، یعنی سائنس اور قرآن کے حوالے سے بہت اہم موضوع ہے، اس پر بہت ڈبیٹ ہوتی ہے. آپ نے فرمایا اور اس پر بہت سارے علماء کا اتفاق ہے کہ قرآن اور سائنس میں کبھی بھی کلیش نہیں ہو سکتا. قرآن اللہ کا قول ہے اور کائنات اللہ کا فعل. اللہ تعالیٰ کے قول اور فعل میں کبھی تضاد نہیں ہو سکتا. تھیوریز کی بات آتی ہے سامنے کہ ایک تھیوری آتی ہے، اس کو بہت سے افراد یہ کہتے ہیں، مسلمان خاص طور پر، یہ دیکھیے یہ تھیوری اور سائنس اور قرآن دونوں ایک ہو گئے، لیکن کچھ عرصے کے بعد اگر وہ تھیوری غلط ثابت ہو جائے تو یہ بات ہے کہ تھیوریز کے بارے میں اس طرح کی بات کرنی بھی نہیں چاہیے. کوئی چیز جب شک کی صورت اختیار بن جاتی ہے، یعنی سائنس میں بہت سے نظریات پیش ہوتے ہیں، مفروضے قائم کیے جاتے ہیں، ان پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، مختلف نظریات پر لوگ بحث کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس کے معاملے میں تردد کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی چیز جب حقیقت بن جائے گی تو اس کے بعد معاملہ زیر بحث آئے گا. ایسی کوئی حقیقت پچھلی 2 صدیوں میں نہیں سائنس کی طرف سے سامنے آئی جس میں قرآن مجید میں اور اس میں کوئی تضاد واقع ہو گیا. 2 صدیوں میں، پچھلی 2 صدیوں کے دوران میں ظاہر علم نے غیر معمولی ترقی کی. آپ دیکھتے ہیں نا، بے شمار نظریات قائم ہوئے ہیں، فلکیات کے بارے میں قائم ہوئے، طبیعیات کے بارے میں قائم ہوئے ہیں، حیاتیات کے بارے میں قائم ہوئے ہیں. قرآن کا ایک حرف اپنی جگہ سے نہیں ٹلا. وہ بڑی صحیح بات فرما دی تھی شاکر صاحب نے کہ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، ہدایت کی کتاب ہے. لیکن ہدایت کی کتابیں بھی تو آخر دنیا میں ہزاروں موجود ہیں. لکھنے والا جب لکھتا ہے اپنے زمانے سے متاثر ہو جاتا ہے اور اپنے زمانے کی معلومات سے استعمال کر بیٹھتا ہے. قرآن مجید میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یعنی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیز سائنسی حقیقت ہے اور قرآن اس کے خلاف. تو سائنسی حقائق زیر بحث رہنے چاہیے، یا یوں کہیے کہ علمی حقائق زیر بحث رہنے چاہیے، خواہ وہ تاریخ کے ہو، خواہ وہ دنیا کے موجودہ علوم کے ہو، خواہ تجربات اور مشاہدات کے ہو. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. باقی نظریات بنتے رہتے ہیں. سائنسدانوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ان کا ہر نظریہ جو ہے وہ الہامی ہوتا ہے. وہ تو بننے اور بگڑنے کا عمل جاری رہتا ہے. حقائق کیا ہے، حقیقت کیا ہے، بس اس کو دیکھنا چاہیے. تو حقائق میں کوئی چیز ہے، حقیقت اور پھر حقیقت کبریٰ کیا ہے. ٹھیک. اچھا غانی صاحب یہ فرما دیجیے کہ قرآن کریم کے کیا ترجمہ ممکن ہے؟ قرآن کریم کا ترجمہ ہو سکتا ہے؟ لیکن دنیا کے کسی اعلیٰ ادب کا بھی ترجمہ نہیں ہو سکتا. ہم زیادہ سے زیادہ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو مدعا ہماری سمجھ میں آ گیا ہے اس کو ممکن حد تک اپنے الفاظ میں بیان کر دیں. ترجمہ تو دنیا میں کسی بھی کتاب کا نہیں ہو سکتا، خدا یہ کہ قرآن مجید سمجھانے کی کوشش ہو سکتی ہے. اس وجہ سے قرآن مجید ترجمانی ہو سکتی ہے. ترجمانی بھی دیکھ لیجیے کہ ہماری اپنی حد و وسع تک ہے، اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں. یعنی اگر ترجمے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے بیان ہی وہ ہم بیان کرنے میں کامیاب ہو جائیں، ظاہر دونوں پہلے ہوں گے، اس کا مفہوم بیان کرنے میں کامیاب ہو جائے بڑی حد تک ہو جاتے ہیں، اس کے اسلوب کو منتقل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو ممکن نہیں ہے. اور لباس صاحب کیا فرمائیں؟ صورت حال یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو ترجمہ ہے وہ تو الہامی، یعنی جیسے جاوید صاحب نے بڑی عمدہ بات کی کہ دنیا میں ایک شخص کا جو ادبی شاہکارہ ہے جب اس کا ترجمہ کسی درجے میں ممکن نہیں ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک الہامی ادب کا جو شاہکارہ ہے اس کے صحیح معنوں میں ترجمہ کیا جائے. صورتحال صرف اس قدر ہے کہ قرآن مجید کی کتاب صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کی جو ہدایات ہیں یا تعلیمات ہیں وہ عمل کی غرض سے بھی ہیں. تو لہٰذا وہ وسط جو کہ عالم اسلام کے اندر حجاز کے بعد پھیلتی چلی گئی، اس وسط کے پیش نظر مقامی زبانوں کے اندر قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھنے کی مختلف کاوشیں کی گئی. اور یہ کاوش خود ابتدائی زمانے میں شروع ہو گئی، بلکہ ایک روایت کے مطابق تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے مسئلہ ایسا ہے کہ آج اب 14 صدیوں کے اندر 103 زبانوں کے اندر قرآن مجید کے تراجم ہمیں ملتے ہیں. اور چونکہ ہمارا اردو زبان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، 1805 کے قریب اگر اردو زبان میں قرآن مجید کا پہلا ترجمہ جو کہ شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر کی شکل میں آیا، اگرچہ شاہ عبد القادر نے شاہ رفیع الدین سے بعد ترجمہ کیا لیکن شاید جو ہے وہ شاہ عبد القادر کا ترجمہ پہلے ہوا ہے. اب 2005 ہو گیا. ان 200 سالوں میں قرآن مجید کے جتنے تراجم اردو زبان میں ہوئے گزشتہ ساری صدیوں میں کسی زبان کے اتنے تراجم نہیں ہوئے. 1000 سے زیادہ مکمل تراجم اردو زبان کے اندر وہ موجود ہیں. البتہ ان تراجم کے اندر بعض کی بڑی عجیب و غریب شان ہے. خود جاوید صاحب کے کچھ تراجم کے نمونوں کو مجھے دیکھنے کا موقع ملا ہے. اس میں وہ ادبی پیرایا جو عربی مبین کے اندر موجود ہے. انہوں نے بلکہ اردو میں شاید 2 ہی اشخاص ایسے ہیں جنہوں نے
قرآن مجید کے اس الہامی ادبی اسلوب کو اردو کے بہترین انشائی اور ادبی اسلوب میں برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے. ایک مولانا ابوالکلام آزاد ہیں اور دوسرے جاوید احمد غامدی ہیں. ٹھیک ہے. سوال یہ آتا ہے کہ یقیناً ابوالکلام آزاد بہت بڑا نام، جاوید غامدی صاحب کے ترجمے اور دیگر کتابیں بھی ہم دیکھتے ہیں. یہ سوال ہے ہمارا کہ ترجمہ، آپ دونوں کا اس پر اتفاق ہے کہ ترجمہ ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ ترجمانی کی بات مطالب کی ترجمانی جی، کیونکہ وہ جو فصاحت ہے کلام کی، وہ جو بلاغت ہے اور وہ جو تاثیر ہے، وہ جو حرارت ہے، وہ ترجمے میں نہیں آتی. تو کیا اس کا ایک حل یہ نہیں ہے کہ امت مسلمہ عربی جان لے؟ بلا شبہ اس سے زیادہ بڑی خوش نصیبی کی بات کسی شخص کے لیے کیا ہو سکتی ہے. اور یہ ایک امر واقعی ہے کہ اگر کوئی شخص بڑی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ قرآن مجید کے مطالب کو اس ریفرنس میں دیکھنا چاہتا ہے جو ریفرنس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزول کے ساتھ مربوط ہے، تو عربی زبان کو جانے بغیر اس مقاصد کو اور اس غایت کو اور اس آرزو کو پورا نہیں کیا جا سکتا ہے. قرآن مجید کی بلکہ عربی زبان کے اندر بھی جتنا آدمی اس میں یعنی غواصی کرتا چلا جائے گا اور گہرائی میں اترتا چلا جائے گا، معنی کی نئی سے نئی سطحیں جو ہیں وہ آدمی پر منکشف ہوتی چلی جاتی ہیں. اس میں تو کوئی یعنی شبہ ہی نہیں ہے کہ جب تک عربی زبان کا وہ علم، لیکن ظاہر ہے کہ پوری امت کے لیے شاکر صاحب اسی بات کو لے کر ہم آگے چلیں گے. اس وقت خواتین و حضرات ایک بریک ہے چھوٹا سا، آ رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. آغاز رمضان اسپیشل میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمائے جاوید غامدی صاحب اور پروفیسر جبار شاکر صاحب. گفتگو ہو رہی ہے قرآن کریم کے موضوع پر. جاوید غامدی صاحب، یہ بات تو آئی ترجمانی والی بات. آپ نے فرمایا کہ عربی جاننا ہر شخص کے لیے ضروری ہے، معنی اور مفاہیم کھل کر سامنے آتے ہیں. غامدی صاحب آپ یہ فرمائیے کہ کیا ایک لفظ، قرآن کریم کا لفظ، زندگی بھر ایک ہی معنی پہ کھڑا رہے گا یا انسان کے ذہن کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ اس کے معنی بھی تبدیل ہو جائیں گے؟ یہی بات یہ ہے کہ لفظ کے معنی سے انسان کے ذہن کے ارتقاء کوئی تعلق نہیں ہے. بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی زبان بالکل محفوظ زبان ہے اور جن مفاہیم کے لیے وہ الفاظ استعمال ہوتے تھے وہ بالکل تواتر کے ساتھ منتقل ہوئے ہیں. کوئی ایک لفظ ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں کوئی تردد ہو، اور اگر کسی جگہ کوئی معاملہ اس نوعیت کا ہے تو وہ بھی متواترات میں گھرا ہوا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ رائے قائم کی جا سکتی ہے. اس کے فہم میں غلطی ہوتی رہتی ہے اور انسان بہرحال سوچتے رہتے ہیں، غور کرتے رہتے ہیں. بعض اوقات سیاق سباق میں اس کو رکھ کر دیکھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، یا ہمارا اپنا کوئی تعصب غلبہ پا لیتا ہے، یا ہمارے ذہن میں پہلے سے کوئی بات موجود ہوتی ہے ہم اس کی روشنی میں غلطی کر لیتے ہیں. تو یہ معاملہ تو فہم کی غلطی ہو سکتی ہے، لفظ کا معنی تبدیل نہیں ہوگا. تبدیل ہوتا معنی تو آگے ہمارے صاحب یہ فرمائیے کہ قرآن کریم معنی سے بحث کرتا ہے یا مقاصد سے؟ یہ بات یہ نہیں کہ معنی اور مقاصد ایک ہی چیز ہے. ظاہر ہے کہ آپ کے پیش نظر جو بات ہے اس کو پیش نظر رکھ کے آپ نے ایک بات کہی ہے نا، تو اس سے جو مقصد ہوگا آپ کا سامنے ہوگا، اس کے لحاظ سے آپ حکم دیں گے، ہدایت دیں گے، رہنمائی کریں گے. تو قرآن مجید کے اندر ایک بات کہی جاتی ہے، بات کہنے کا ظاہر ہے کہ مقصد ہونا چاہیے. بے مقصد بات تو بےمانی بات ہوگی. یقیناً، لیکن آپ میرا سوال میں دوبارہ آپ سے کرتا ہوں، اس کو بلکہ اور کھول لیتے ہیں اس بات کو. جیسے ہم شریعت کی بات کرتے ہیں، ایک چیز شریعت ہے اور ایک مقاصد شریعت، اینڈ رزلٹ حاصل کرنا، اینڈ رزلٹ کو. تو جو جدید فکر سامنے آ رہی ہے اور اس کی بھی آپ بہت بڑے ترجمان ہیں جدید فکر کے، تو ہم شریعت کو سامنے رکھیں یا مقاصد شریعت کو؟ یہ بات ہے دونوں چیزوں کو سامنے رکھنا ہوگا. یعنی شریعت خدا کی دی ہوئی ہے اور میں اس نقطہ نظر کا بالکل حامل نہیں ہوں کہ خدا کی شریعت کے مقاصد کو سامنے رکھ کے ہم اپنے لیے ایک نئی شریعت وضع کر دیں گے. میں اس کی مثالیں دے دیتا ہوں آپ کو. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ نماز کا مقصد خدا کو یاد کرنا ہے، لیکن یہ مقصد اسی طریقے سے حاصل ہوگا جو طریقہ اس کا محمد الرسول اللہ نے ہم کو بتا دیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں یہ کہوں کہ مقصد کیونکہ خدا کو یاد کرنا ہے لہذا میں نماز کی حد تبدیل کر رہا ہوں. بہت کمال کی بات ہو گئی، لیکن جو فقہی مسائل ہیں اس کے اندر کیا سوچا جا سکتا ہے؟ یہ فقہی مسائل تو انسانوں کا کام ہے، انہوں نے ان کو تشکیل دیا ہے، ان میں سوچا جا سکتا ہے، ان کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. وہاں مقاصد اہم ہوں گے، ان کو سامنے رکھا جائے گا، اس لیے کہ وہاں تو ایک انسان ہے جو آگے ہے درمیان میں. جب اللہ تعالیٰ نے کوئی قانون بیان کر دیا اور ابدی طور پر بیان کر دیا ہے، اس کے اندر تو کسی تبدیلی تغیر کا کوئی سوال ہی نہیں ہے.
مقاصد وہاں پیش نظر ہوتے ہیں جہاں ہم تشریحات کرتے ہیں، ہم کسی چیز کا کوئی مقصد سامنے رکھنے کے بعد ایک قانون بنا دیتے ہیں یا شریعت کے قانون کو سمجھ کر کوئی ذیلی قانون سازی کر دیتے ہیں، وہاں مقاصد کے سامنے رکھ کے تبدیلی بھی آئے گی، تغیرات بھی ہوں گے۔ اللہ کی شریعت ابدی ہے اور ہمیں اس جگہ نہیں پہنچ جانا چاہیے جس جگہ پر پال نے عیسائیت کو پہنچا دیا، یعنی خدا نے ہمیں ایک جانب ایمان دیا ہے، دوسری جانب اخلاقیات کی تعلیم دی ہے اور تیسری جانب ایک قانون بھی دیا ہے۔ یہ قانون عبادات سے متعلق ہے، اس میں سیاست سے متعلق بعض احکام ہے، اس میں معیشت سے متعلق بعض احکام ہے، اس میں خرونوش سے متعلق بعض احکام ہے۔ اب ان میں آپ مقاصد سامنے رکھیں گے محض نہیں، مقاصد ان کی تفصیلات میں سامنے رکھے جاتے ہیں، وہ احکام اپنی ذات میں مطلوب ہے اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام ہیں، ان کی پیروی بیان ہی کی جائے گی۔ میں اس نقطہ نظر کا حامل بالکل نہیں ہوں، یعنی میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں میں نے شریعت پر کام کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اسلامی شریعت میں کیا کیا چیزیں ہیں، کیا چیزیں ابدی ہیں، کیا چیزیں وقتی میں، بات واضح ہو گئی بالکل، اور محکمات میں کبھی بھی کوئی تبدیلی کا سوال نہیں ہے، قیامت تک اسی طرح باقی معنی اور مقاصد ایک ہی رہیں گے۔ جی جبار شاکر صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ سے سوال کروں ایک کال اس وقت لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جناب والا، میرا سوال یہ ہے جی کہ قرآن مجید میں شادیوں کے متعلق بتا دیا گیا ہوا ہے، کس کے متعلق؟ شادیوں کے متعلق 4 شادیاں تک آپ کر سکتے ہیں جی۔ اب وہ حضور کے بعد پھر یہ خلفائے راشدین میں اتنی شادیاں کیوں آگے زیادہ ہوئی اور انہوں نے باندیوں تک رکھی؟ کیا وہ نکاح میں رکھی تھیں اور ان سے آگے اولادیں بھی ہوئیں؟ یہ ذرا تفصیل بتا دیجیے۔ یہی بات یہ ہے کہ شادی کا جہاں تک تعلق ہے، قرآن نے ایک اصولی بات بیان کر دی ہے کہ اچھا گھر ایک ہی میاں بیوی سے قائم ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کو آپ پڑھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ جب آدم کی تخلیق کی گئی تو ان کے لیے ایک ہی بیوی بنائی گئی، اللہ تعالیٰ نے 4 یا 5 یا 10 نہیں بنائی ان کے لیے، وہ اس پر قدرت رکھتا تھا، اگر فطرت کا تقاضا ہوتا تو یہی کرتا۔ تمدن کے تقاضوں کے ساتھ مختلف حالات میں زیادہ شادیوں کا رواج ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر پابندی نہیں لگائی اور اس پابندی نہ لگانے میں حکمت ہے۔ آج ہم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے، قدیم قبائلی معاشروں میں آدمی کے لیے جینے کا کوئی موقع نہیں تھا اگر اس کی اولاد نہ ہو، زیادہ بیٹے نہ ہو، اس وجہ سے شادیاں کرنا پڑتی تھی، لوگوں کو شادی کرنی پڑتی تھی۔ یہی سوال اور یہی جواب ہم لیں گے غامدی صاحب سے اور جبار شاکر صاحب سے، لیکن اس وقت ہمیں جانا ایک بریک کی جانب، آ رہے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، آغاز رمضان اسپیشل میں انیق احمد ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے۔ خواتین و حضرات، ہم بات کر رہے ہیں آج آغاز رمضان اسپیشل میں قرآن کریم کے موضوع پر۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے عربی زبان کے تعلق سے۔ غامدی صاحب، آپ نے فرمایا کہ عربی جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ امام شافعی بھی رسالے میں فرماتے ہیں کہ فرض ہے ہر مسلمان پر کہ وہ عربی جانے۔ یہ عربی کی جاننے کی اتنی اہمیت، اس تعلق سے کچھ فرمائیے۔ قرآن مجید نے اپنے بارے میں چونکہ یہ کہا ہے کہ کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ کتاب بابرکت کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے کہ لوگ اس کی آیات پر تدبر کریں اور اس سے عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ جب قرآن پر تدبر کرنا لازم ہوا تو اس کے نتیجے کے طور پر عربی زبان سیکھنا بھی لازم ہوا۔ امام شافعی کی یہ بات بالکل درست ہے، عربی زبان کا اگر آپ لوگوں کو علم نہیں دیں گے تو وہ قرآن مجید سے اس طرح مناسبت پیدا ہی نہیں کر سکتے جس طرح کی مناسبت ایک مسلمان کو ہونی چاہیے۔ اس میں اگر استثناء ہو سکتا تو ان لوگوں کا ہے کہ جو بڑی عمر کو پہنچ گئے نہیں سیکھ سکتے۔ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی تمام تعلیم گاہوں میں عربی زبان کی تعلیم اپنے بچوں کو لازمن دیں، اور میں تو آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ عربی نہیں، فارسی اور اردو کی بھی اعلیٰ تعلیم دینی چاہیے۔ اب تو یہ عالمناک صورتحال واقع ہو رہی ہے کہ انگریزی تعلیم کی طرف مراجعت نہیں، انگریزی کی ہمیں ضرورت تھی، اس میں کوئی شک نہیں، اردو اور فارسی سے لوگوں کو بیگانہ کر دیا، اور یہ محض 2 زبانوں یا 3 زبانوں سے بیگانگی نہیں ہے، یہ ہماری پوری تہذیب سے بیگانگی ہے۔ آپ نے اپنے بچوں کو اردو سے محروم کر دیا تو 2 صدیوں کی تہذیبی 6:15 p.m. This time check is brought to you by امید رکھنا ہے، مشکلوں سے لڑنا ہے، آیت اپنے علم ہر چیز سے واقف ہو۔ ایک انسان کی جو شخصیت کی تشکیل ہوتی ہے وہ محض کچھ معلومات سے نہیں ہوتی، افراد سے ہوتی ہے، شخصیات سے ہوتی ہے، تاریخ سے ہوتی ہے، وہ سب زبان کے اندر آئی ہوتی ہے۔ زبان محض الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، وہ تنویر ہے، تاریخ ہے، روایت ہے، تہذیب ہے، وہ سب منتقل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جیسا اچھا یہ بھی آپ فرما دیجیے کہ بہت سارے علماء کرام نے اور بہت سے ہمارے دانشوروں نے یہ بھی مطالبہ کیا تھا اور اب بھی کرتے ہیں کہ پاکستان کی قومی زبان عربی ہونی چاہیے۔ کیا مثلاً مولانا مدنی صاحب بھی ان میں شامل ہیں؟ کیا آپ
اس بات سے اتفاق کریں؟ عربی زبان کو ایک لازمی زبان کی حیثیت سے پڑھایا جانا چاہیے، پورے عالم اسلام میں پڑھایا جانا چاہیے. میں یہاں تک تو نہیں جاتا، لیکن یہ کہ ایک لازمی زبان کی حیثیت سے تمام مسلمانوں کو عربی زبان پڑھنی چاہیے، اور اتنی ضرور پڑھنی چاہیے کہ قرآن پڑھا جائے تو وہ اس کو براہ راست سمجھے اور سمجھا جائے اسے، اور ترجمے کے ذریعے کبھی بھی قرآن کے مقصد تک نہیں پہنچا جا سکتا. دیکھیے قرآن کا مدعا و مفہوم آدمی جان لے گا. قرآن مجید صرف مدعا و مفہوم کی چیز نہیں ہے، وہ انذار کی کتاب ہے. اس میں خدا بولتا ہے، خدا کو بولتے ہوئے کیسے سنے گا؟ وہ تو عربی زبان ہی بولتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جبار شاہ صاحب، اس موضوع پر گفتگو تو بہت طویل ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں کیونکہ شب قدر کے حوالے سے ہی بات کرنی ہے. یہ فرمائیے آخری سوال اس موضوع کا کہ قرآن کریم صاحب قرآن کو کس طرح پیش کرتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ کا بیان ہے. اگر کسی ایک کتاب کے اندر پورے استناد کے ساتھ موجود ہے تو وہ قرآن مجید کے علاوہ کوئی دوسری کتاب موجود نہیں. مجھے ان سیرت نگاروں کی اس رائے سے کلی اتفاق ہے کہ اگر دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کوئی ایک بھی کتاب نہ لکھی جاتی اور تنہا قرآن مجید کے مطالعے سے آپ کی سیرت کو سمجھا جانا چاہیے تو قرآن مجید اس کی کفایت کرتا ہے. یہی باعث ہے کہ قرآن مجید نے اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے سینکڑوں اور ہزاروں سامان بکھرے ہوئے، لیکن کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے احسان عظیم قرار نہیں دیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مقاصد نبوت کو قرآن مجید نے امت کے لیے احسان عظیم قرار دیا. اس احسان عظیم کی تفصیلات کیا ہیں؟ کہیں آپ کو مورل آف ایکسیلنس اسوہ حسنہ قرار دیا جا رہا ہے، کہیں ورفعنا لک ذکرک کہہ کر اس کائنات کی ساری حقیقتوں پر آپ کی رفعت و منزلت کو قائم کیا جا رہا ہے، کہیں انک لعلی خلق عظیم کہہ کر اخلاقیات کی دنیا کے اندر آپ کو ایک مثالی حیثیت سے پیش کیا جا رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ رحمت للعالمین. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت یہ ہے کہ دین و شریعت جس مزاج میں ڈھلنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے اندر ان سارے مقاصد اور صفات کو پیش کر دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اتباع رسول کو اطاعت الہی کا پیش خیمہ سمجھا گیا. اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اختیار کی جائے. تو اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا لزوم، اللہ کی اتباع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا لزوم، یہ تو لزوم قرآن مجید کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق، یعنی قرآن اور صاحب قرآن کا تعلق جو ہے یہ اتنا ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم یا ریسیپروکل ہے کہ اس سے زیادہ بہتر التزام کی کوئی دوسری شکل دنیا کے اندر ممکن نہیں ہو سکتی. اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. غامدی صاحب، ورفعنا لک کا ذکر کیا، آپ نے بات کی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اچھا، قرآن کریم کو پیش کر رہا ہے صاحب قرآن کو، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اچھا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء الکفار رحماء بینہم. یہ تمام جو طریقے، تمام انداز، تمام جو پہلو ہیں، یہ اس پر روشنی ڈالیے آپ. یہی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہی ہے جس کے اوپر اصل میں دین کی پوری عمارت کھڑی ہے. ہمارے پاس تو جو کچھ آیا ہے وہ حضور سے آیا ہے. قرآن بھی آپ کی زبان سے نکلا ہے اور آپ نے بتایا ہے کہ اللہ کی کتاب جب اس پر نازل کی گئی ہے تو اس لحاظ سے پورا کا پورا قرآن اصل میں آپ کے انذار کی سرگزشت ہے. میں نے تو اس کو تعبیر کیا اپنی ایک کتاب میں کہ اگر کوئی یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ قرآن کا موضوع کیا ہے اور ایک لفظ پہ بیان کیا جائے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرگزشت انذار ہے. اللہ نے ایک پیغمبر کو مبعوث کیا ہے اور اس پیغمبر نے آ کر اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبردار کیا ہے اور خبردار کرنے کی ساری روایات کو قرآن نے محفوظ کر دیا. یہی وجہ ہے کہ جیسے کہ پروفیسر صاحب نے فرمایا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بہترین مرقع بن گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں، آپ کا جو کردار ہے، آپ نے جس طرح کے معاملات کیے ہیں وہ سب اس میں کسی نہ کسی پہلو زیر بحث آ گئے ہیں. جنگوں میں آپ نے کس طرح استقامت دکھائی ہے، صحابہ کے ساتھ آپ نے کس طرح معاملات کیے ہیں، دعوت میں آپ کو کیا مراحل پیش آئے ہیں، کس مقام پر آپ نے اجتہادات کیے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو قرآن میں نظر آ جائیں گی. پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رسالت کے منصب پر فائز ہیں اور رسالت کی حیثیت سے آپ کو خدا کے دین کا سرزمین عرب میں غلبہ قائم کر کے دنیا سے جانا تھا تو وہ تمام پہلو بھی اس کے اندر موضوع بحث بن گئے ہیں جس میں لوگوں کے اعتراضات اور سوالات ہیں، انذار کے مختلف مراحل ہیں. پھر انذار کے مراحل کے ایک ایک پہلو کو واضح کیا ہے. چنانچہ سیرت کے مراحل کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ مرحلہ دعوت ہے، یہ مرحلہ انذار ہے، یہ انذار عام کا مرحلہ ہے، یہ ہجرت برات کا مرحلہ ہے، یہ اقدام کا مرحلہ ہے. ان تمام چیزوں کو بھی قرآن مجید نہایت خوبی کے ساتھ بیان جو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے سیرت سمجھنا ضروری ہے. قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے سیرت کو سمجھنا ضروری ہے اور سیرت کو سمجھنے کے لیے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے. لازم و ملزوم ہے.
دونوں کیا اچھی بات کہی آپ نے، سبحان اللہ. ایک کال لیتے ہیں اس وقت. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سعودی عرب سے عباد اللہ بول رہا ہوں. جی فرمائیے. گزشتہ 25 سال سے یہاں پر مقیم ہوں میں. میرے 2 سوال ہیں، بہت مہربانی اگر جواب دیں. جی. پہلا سوال تو یہ ہے کہ قرآن جو ہے اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی مکمل طور پر ہے. پچھلے 1400 سال سے قرآن میں ایک ایک ضامن ہے قرآن کے ہم ترقی کریں، اس پر عمل کر کے کچھ کریں، دنیا میں کچھ دکھائیں اور ہم لیڈ کریں اس دنیا میں. سب سے آگے ہم کو ہونا چاہیے. جی بالکل. سوال آپ کا؟ ہاں، ایک چھوٹی سی بات ہے، مثالاً کہ اڑتے ہوئے پرندوں پر غور کرو. جن لوگوں نے غور کیا انہوں نے سائنس ٹیکنالوجی میں اور ایروناٹیکل میں سب سے آگے نکل گئے. یقیناً بالکل کرنا چاہیے. ہم کب تک مسلح میں بیٹھے رہیں گے؟ کب تک صرف اس کو پڑھتے رہیں گے؟ پڑھنا ثواب ہے. اس کو پریکٹیکل نہیں کریں گے. کب کریں گے؟ بالکل. آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال یہی ہے کہ ہم اس کو پریکٹیکل میں کب لے کر آئیں گے؟ سائنس ٹیکنالوجی میں کب ہم کچھ کر کے دکھائیں گے دنیا میں؟ بہت اچھی بات ہے. اسی پر گفتگو ہو رہی ہے. عباد صاحب ایک اور کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں محمد علی بات کر رہا ہوں اجمان سے، UAE سے. جی فرمائیے. ابھی عبد الجبار صاحب بات کر رہے تھے جی قرآن پاک کی زبان اور عربی کے حوالے سے. جی جی. تو انہوں نے بالکل آخر میں یہ فرمایا کہ اللہ پاک کی زبان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اللہ پاک انہوں نے کہا کہ عربی بولتا ہے. تو اس سے پہلے عبرانی زبان میں بھی کتب نازل ہوئی ہیں، صحیفے بھی نازل ہوئے ہیں. تو یہ تو کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے کہ اللہ عربی بولتا ہے. اللہ تو ہر شے پہ قادر ہے، صرف عربی تک تو اللہ کی ذات کو آپ محدود نہیں کر سکتے نا. اچھا کیا جبار صاحب آپ نے یہ بات کہی؟ قطعاً ایسی بات تو اشارتاً بھی نہیں ہے، لیکن یہ ایک بات طے شدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو بہتر جانتے ہیں کہ کس زبانے میں کس زبان کے ذریعے سے اظہار ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ زبان سے واقف ہے کہ ایک آفاقی اور گلوبل ویژن کے لیے عربی زبان کے انتخاب سے بہتر، اور اس کے اثرات کو ہم نے گزشتہ صدیوں کے اندر دیکھا بھی ہے. یہ ایک عجیب بات ہے کہ مستشرقین نے اس بات کو بھی تسلیم کیا ہے کہ یہ جو اسلامی معاشرت ہے اور اسلامی تمدن ہے اور تہذیب اسلامی ہے، اس کے مظاہر عربی زبان کے حوالے سے یورپ میں گئے ہیں. اور یورپ میں صدیوں تک بہت سارے علوم جو کہ نہ صرف یعنی دینی علوم تھے بلکہ ہمارے یہاں طبیعت ہے، الجبرا ہے، سائنسز ہیں، طب ہے، جراحت ہے، فلاحت ہے، زراعت ہے، ان سب کے متون جو ہیں یہ عربی زبان میں پڑھائے جاتے رہے ہیں. تو گویا عربی زبان نہ صرف الہیات اور الہامی مطالب کے اظہار کے لیے قابلیت رکھتی ہے بلکہ اس کے اندر دنیا کے کسی بھی مضمون کو بیان کرنے کی بدرجہ اتم صلاحیت جو ہے وہ موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ پروفیسر صاحب دنیا کی ہر زبان جانتا ہے، اس سے مخاطبت کی جائے وہ ہر زبان سمجھتا ہے، اس سے دعا مانگی جائے کسی بھی زبان میں اس دعا کو قبول کرتا ہے، سنتا ہے. مجھے وہ دعوت دائیں فلسطینی بولی. اچھا سرکار بہت ساری گفتگو مختلف موضوعات پہ ہوئی. آج شب قدر ہے پاکستان میں اور بہت سارے ممالک میں. پہلا سوال یہ فرمائیے آپ غامدی صاحب کہ شب قدر پاکستان میں جیسے آج ہے، 2 روز پہلے دبئی میں یہاں ہو چکی ہے، تو کیا پوری دنیا میں شب قدر مختلف تاریخوں میں مختلف دنوں میں ہو سکتی ہے یا شب قدر کا ایک دن معین ہے؟ دیکھیے قرآن مجید نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات مقرر کر رکھی ہوئی ہے جس میں وہ بڑے بڑے اہم فیصلے کرتے ہیں اور اس کو شب قدر یا لیلۃ القدر کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا، یعنی فیصلوں کی رات ہے. یہ بات بتائی گئی ہے کہ اس میں فرشتے اور روح الامین اترتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی سمائے دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور اپنے بندوں کی مغفرت بھی فرماتے ہیں اور تمام اہم فیصلے فرشتوں کو تفویض بھی کیے جاتے ہیں. اور پھر یہ رات سلامتی کی رات ہوتی ہے، اس میں تمام شیاطین کی در اندازی پر قدریں لگا دی جاتی ہے، کسی کے لیے کسی کی نوعیت کیا کوئی خلل اندازی ممکن نہیں ہوتی. یہ باتیں قرآن نے بتائی ہے. یہ کب آتی ہے اور یہ کس وقت آپ کہہ سکتے ہیں شب قدر آئی ہے، اس کا علم ہم کو نہیں دیا گیا. یہ بات کہ 27 تاریخ یا 23 تاریخ یا 21 تاریخ اس طرح کے لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں اور پھر یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم نے آج 27 تاریخ کو شب قدر قرار دے دیا ہے، کسی دوسرے ملک میں معلوم نہیں کیا ہوگا. یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن کہا گیا ہے، فرمایا یہ گیا ہے کہ تلاش کرو تاک راتوں میں. اچھا غم صاحب یہ فرمائیے کہ اس پر ہم بات کرتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. قرآن کریم شب قدر میں نازل ہوا. کیا پورا قرآن کریم نازل ہوا یا اس کی کچھ چند آیات؟ قرآن مجید کا نزول شروع ہوا. عربی زبان میں جو فعل ہے یہ بعض اوقات ابتدائی فعل کے بارے میں استعمال ہو جاتا ہے. قرآن کے نزول کو شروع یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس رات یہ آیات نازل ہوئی وہ شب قدر تھی، یعنی وہ رات جو تھی جس میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا وہ قدر کی رات تھی. اس کو قرآن نے بیان کر دیا ہے. ٹھیک یہ رات
یہ بات سمجھنے کے لیے قرآن مجید کے نزول کے حوالے سے جتنی روایات میں نے پڑھی ہیں ان کا اگر خلاصہ بیان کیا جائے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن مجید ایک مرتبہ تو پورے کا پورا لوح محفوظ سے بیت العزت پر وہاں پر نازل کیا گیا اور پھر 22 سال 5 مہینے اور 11 دن میں مختلف ضروریات دین اور مسالے کے تحت ان کو اتارا جاتا رہا ہے. یہ آیات جو سب سے پہلے سورہ علق کی 5 آیات اتاری گئی ہیں یہ اس لیلۃ القدر کی اس مقدس رات کے حوالے سے وہ رات تھی جو قلب رسول پر نازل ہو رہی ہے. یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہو گئی. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں ادراک ہی نہیں. یہ ادراک کس کو ادراک نہیں ہے؟ یہ تلاش کرنے کی بات کی گئی. مخاطبین کو کہا گیا ہے کہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ کیسی رات ہے، کیسی عظمت ہے، اس کی کیسی شان ہے، اللہ کی کیا رحمتیں اس میں نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کتنے بڑے معاملات کرتے ہیں. جو ما ادراک کا اسلوب ہے عربی زبان میں، یہ کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، کسی چیز کی ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، کسی چیز کی شان کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ انسان اپنے محدود فہم کے لحاظ سے اندازہ نہیں کر سکتا کہ اس کی نوعیت کیا ہے. چنانچہ قیامت کے بارے میں بھی یہ اسلوب آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بہت سے جو ایام ہیں ان کے بارے میں بھی یہ اسلوب آیا ہے. تو ما ادراک کا مطلب یہ ہے کہ تم انسان یہ اندازہ نہیں کر سکتے. یہ طے شدہ بات ہے، یعنی اس پر ادراک کی کوشش ہو سکتی ہے. کوشش دیکھیے بات یہ ہے، کوشش تو آپ ہر چیز کی کر سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہمارے پاس کیا ہے. ایک اللہ اور اللہ کا پیغمبر ہی تھا نا، انہوں نے جب اس کو متعین طریقے پر نہیں بتایا اور اسی میں خیر ہے کہ نہیں بتایا، تو اب آپ کوشش کس بات کی کریں گے؟ کوشش اس کی کریں گے کہ ہمیں وہ رات نصیب ہو جائے. اس کے لیے آپ محنت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں کہ وہ وقت وہ گھڑی آ جائے. یعنی آپ کو یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ یہ پہچان لیں کہ فلاں گھڑی آ گئی ہے. آپ تو اصل میں اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو مالک کے سامنے پیش کریں اور دعا مناجات کریں. ممکن ہے کہ کوئی ایک ساتھ وہ بھی آ جائے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں. یہ بات بتائی گئی. یہی رائے آپ کی ہے؟ اہل ادراک نہیں ہے، کچھ کوئی بھی نہیں سوچ سکتا، اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتا. لیکن جبار شاکر صاحب اس کا جواب ہم لیں گے آپ سے بریک سے واپس آنے کے بعد، کیونکہ ہمیں اس وقت جانا ہے ایک بریک کی جانب. خاتون حضرات، شب قدر، آج شب قدر پاکستان میں اور پاکستان کے علاوہ بہت سارے ممالک میں آج شب قدر ڈھونڈی جا رہی. 27ویں شب ہے آج. خاتون حضرات اس موضوع پر آئیں گے، بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین حضرات. آغاز رمضان اسپیشل میں ایک بار پھر خوش آمدید. جبار شاکر صاحب سے بات ہو رہی تھی. جبار شاکر صاحب آپ کی فرمائیے کہ یہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم یہ جان ہی نہیں سکتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. تو اس تعلق سے کچھ فرمائیے کہ کیونکہ مختلف لوگوں کی ذہنی سطح مختلف ہوتی ہے. اچھا، کچھ کل بھی بات ہو رہی تھی، راسخون فی العلم کی بات ہوئی تھی. یہ بات ہوئی تھی کہ ہر وقت ہمہ وقت زمین پر خدا کی حجت قائم ہوتی ہے. کیا وہ جنہیں خدا کی حجت ہم کہتے ہیں انہیں اس رات کا ادراک ہوتا ہے؟ اس رات کا کس ادراک کا کسی راسخون فی العلم کے ساتھ تو قطعاً کوئی تعلق نہیں. اور پہلے یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اس چیز کو چھپا کے رکھنا اور اس کو گردش میں رکھنا یہی اس کی خوبی اور برکت اور حکمت کی بات ہے کہ اس کا تعین نہیں کیا گیا. اگر اس کا تعین کر دیا جائے تو شاید وہ تلاش و جستجو اور آرزو مندی کی وہ لذت جو ایمانی سطح پہ اس کے ساتھ وابستہ رکھی گئی ہے وہ ہم کھو دیں گے. یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ بعض مفسرین نے اس سورہ کے شان نزول کے اعتبار سے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر قوم بنی اسرائیل کے 4 ایسے بندوں کا ذکر فرما رہے تھے کہ جنہوں نے بڑی طویل عمر تک یعنی یہ آنکھ جھپکے بغیر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے. اس پر صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے یہ بات عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ تو ان کے مقابلے میں ہماری عمریں جو ہیں ان میں بڑی قلت ہے، اختصار ہے، تو پھر ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے اس درجے کو کیسے حاصل کر سکیں گے؟ تو فرمایا گیا کہ اس موقع پر بھی یہ سورہ آئی کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ اس رات کی، ایک رات کی جو عبادت ہے وہ 83 سال اور 4 مہینے کی مقبول عبادت کے برابر ہے. یہاں ایک اصول رحمت کو بھی سمجھ لینا چاہیے. شریعت کے بعض معاملات ایسے ہیں جو سابقہ جو ہماری مختلف امتیں ہیں ان کے اندر اعمال کی جو یعنی کیفیت اور کمیت تھی وہ زیادہ مقدار ہوتی تھی اور اجر و ثواب اس درجہ نہیں ہوتا تھا. امت مسلمہ کے ساتھ ایک اعزاز اور اکرام کی شکل یہ بھی ہے کہ عبادت کے اندر تو ایک اختصار کا پیکج ہے، لیکن قدر و منزلت کے اندر اس کے اندر بہت زیادہ وہ چیزیں عطا کی گئی ہیں. یہاں ایک اصول رحمت کو اور بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی بخشش کے لیے ایک بہت بڑے مواقع رکھتے ہیں. بعض اوقات
ساتھ ایک نیکی جو ہے وہ ایک برائی کو مٹانے کا باعث بن رہی. خود قرآن نے کہا ان الحسنات یذہبن السیئات، اس میں مٹتی رہتی ہیں. اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو ایمان و احتساب کے ساتھ اس رات کو گزار لے اس کے سابقہ گناہ اس کے ذریعے سے معاف ہو جاتے. اب ایمان اور احتساب بڑی بنیادی قدریں ہیں کہ ایمان کے تقاضے کیا اور احتساب کا لزوم اس کے ساتھ میں کیوں رکھا گیا. میں تو یہاں ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ایک بندہ مومن اگر چاہے اور وہ قرآن مجید کے مزاج کو سمجھتے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی شریعت کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے زندگی گزارے تو اس کی ہر رات شب قدر بن سکتی ہے. اور میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ امت کے اندر اس قسم کے جو لوٹ سیل کا ایک مزاج پیدا کیا جاتا ہے اس کی بجائے یہ زیادہ مستحسن بات ہے کہ پوری زندگی کے عمل کو ایسا بنا ڈالا جائے کہ ہر رات جو انسان کی گزرے وہ لیلۃ القدر کی کیفیات اور اس کی نعمتوں اور برکات اور فیوز کے ساتھ وہ لیکن یہاں پر ایک بات یہ آتی ہے نا کہ یہ تیسرا عشرہ چل رہا ہے رمضان کا، جسے ہم کہتے ہیں نا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا آتش من النار کا ہے، من النار آتش دوزخ سے نجات کا. تو اس طرح اس رات میں اس عشرے میں اس رات کو تلاش کرنے کا کیونکہ حکم دیا گیا ہے تو ہر رات شب قدر میں تو رمضان کا آخری عشرہ نہیں ہو پائے گا نا. یہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاش کے لیے یہ بھی آیا ہے کہ پورے سال میں بھی کسی ایک مقام پر ہی ہو سکتی ہے، یہ بھی صحیح روایات میں ہے. اچھا، یہ بھی ہے کہ پورے رمضان میں بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی روایات میں ہے. یہ بھی بتایا گیا کہ یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں بھی ہو سکتی ہے. یعنی یہ تینوں روایات اپنی جگہ پر درست ہیں. پورے سال کے اندر اسے تلاش کرنا، پورے رمضان کے اندر اسے تلاش کرنا اور پھر آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے شمار کرنا. یہ تینوں پہلو ہمارے سامنے موجود ہیں. جاوید صاحب، اس سے پہلے کہ ہم بات کریں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزار مہینے سے افضل عبادت، اچھا یہ بتائیے کہ یہ کیا شب قدر رمضان کے آخری عشرے کے علاوہ پورے سال میں بھی ہو سکتی ہے؟ جی، اس سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ بعض محققین یہ بالکل درست رائے رکھتے ہیں کہ اس کا بھی پورا امکان ہے کہ یہ کبھی ایک بار کسی انسان کی زندگی میں آئے. یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ ہر رمضان میں لازمن آتی ہے، یہ بات کہی ہے کہ رمضان میں آتی ہے، بس اس سے کچھ نہیں. اور رمضان میں اس کے آنے کا بھی اس وجہ سے معلوم ہو گیا کہ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے اور پھر یہ بتایا کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. تو اصل میں جیسے کہ پروفیسر نے آپ کو بتایا، یہ اللہ تعالیٰ نے ترغیب کے مواقع پیدا کیے ہیں. ایک بندہ مومن کو ظاہر ہے کہ دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے، اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. اس میں پھر کبھی کہا گیا ہے کہ جمعے کو ایک دعا کی گھڑی آتی ہے، کبھی یہ کہا گیا ہے کہ عرفہ کا دن جو ہے اس میں بڑی فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. پھر رمضان کا پورا مہینہ جو ہے اسی مقصد کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے تاکہ وہ مواقع میسر آتے رہے کہ بندہ جو اصل میں غفلت شعار ہے، بھول جاتا ہے، فراموش کر بیٹھتا ہے، کوئی موقع اسے یاد دلا دے اور وہ اپنے رب سے مغفرت چاہ لے. تو اس وجہ سے یہ بات تعین کے ساتھ کہیں نہیں جا سکتی کہ یہ ہر رمضان میں ضرور آتی ہے، ضرور آخری عشرے میں آتی ہے. حضور نے صرف یہ کہا کہ آخری عشرے میں اس کے ہونے کا زیادہ امکان ہے. چنانچہ خود آپ کے اپنے عمل سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آخری عشرے میں آپ عبادت کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتے تھے. چنانچہ حدیثوں میں یہ بات آتی ہے کہ جب آخری عشرہ آتا تو شب میں ذرا ہو اے قضا لہو، آپ کمر کس لیتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے. پھر طاق راتوں کی طرف آپ نے توجہ دلائی. یہ بھی آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کا علم دیا گیا تھا، لیکن میں ایک دن باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ تم میں سے دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے ہیں تو یہ علم تم سے اٹھا لیا گیا. اسی طریقے سے ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ وہ خاص ایک موقع کو پر آئے اور 21ویں رات تھی غالباً اس وقت، تو انہوں نے اسی طریقے سے آ کے اس میں عبادت کی تو لوگوں نے اس سے یہ کلمہ حاصل کر لیا کہ غالباً یہ بھی شب قدر ہوگی. ایسے ہی ایک موقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تجربہ بیان کیا اور یہ فرمایا کہ اس دن بارش ہوئی تھی، تو بارش سے لوگوں نے اندازہ کیا وہ 23ویں رات تھی. تو یہ مختلف اندازے ہیں جو لوگوں نے کیے ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ تعین کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ لازمن آخری عشرے میں آتی ہے اور یہ ہر رمضان میں لازمن آتی ہے. اور اسی طریقے سے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جس طرح رمضان کے بارے میں کیا ہے، اس علاقے میں یہ 2 دن پہلے شروع ہو گیا، کہیں ایک دن بعد میں شروع ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مواقع میں اسی طریقے سے آتے رہتے ہیں. کبھی ہم نے اس سے استفادہ کر لیا، کبھی عالم عرب نے اس سے استفادہ کر لیا، کبھی کسی نے کر لیا. یہ موسموں کے تغیر کے ساتھ بھی اسی طرح عبادات ہوتی رہتی ہیں اور اس میں ہر آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سمیٹتا رہتا ہے. اور بڑی عمدہ بات کہی پروفیسر نے کہ اصل میں تو آپ کے لیے ہر رات میں وہ موقع آتا ہے جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک خاص وقت پر جو تہجد کا وقت ہے نازل ہوتے ہیں سمائے دنیا پر اور اپنے بندوں سے کہتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا اور ہے کوئی جس کو میں بخش دوں. ہر رات آپ کے لیے شب قدر ہو سکتی ہے اگر آپ اس وقت جاگنے کا فیصلہ کر لیں جس وقت لوگ بلغم سونا پسند کرتے ہیں. تو یہ ہر چیز ہر رات شب قدر بن سکتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس پر وضاحت کر دی آپ نے یہ سب، بلکہ بہت سارے یہ ابہام سے وہ دور ہوئے. اچھا، یہاں پر ایک بات یہ بھی آئی ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس کی ذرا وضاحت فرمائیے. یہ میرے نزدیک تو یہ اصل میں تکثیر کا کثرت کا اسلوب ہے. ہم عام طور پر ایسا کہتے ہیں کہ یہ تو میں نے 10 مرتبہ یہ بات کہی ہے اور یہ تو 100 آدمیوں پر بھاری ہے. اسی طرح کا اسلوب ہے. 1000 مہینوں سے بہتر کا مطلب تعین کے ساتھ 1000 نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے. گویا بہت مبالغے کے اسلوب میں، وہ مبالغہ جو حقیقت پر مبنی مبالغہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ اس رات کی عظمت، اس کی شان، اس کی قدر و منزلت، اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے. بھائی جس رات میں فرشتوں کو اتارا جاتا ہے، جبریل امین کے سپرد معاملات کیے جاتے ہیں، دنیا کے فیصلے کیے جاتے ہیں، ذات خداوندی اس دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس رات کے کیا کہنے ہیں. اور پھر جس رات میں قرآن نازل ہوا، یعنی دنیا کے اوپر جو سب سے بڑی رحمت ہو سکتی تھی قیامت تک، وہ یہی تھی. قرآن مجید سے بڑی کوئی رحمت تو نہیں ہو سکتی تھی. عقل انسانی سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ نے دی ہے، اور عقل انسانی کو رہنمائی کے لیے جو کچھ حاصل ہو سکتا ہے وہ قرآن ہے. ٹھیک ہے، یعنی اچھا 1000 سے مراد یہاں پر 1000 نہیں ہے جسے عام طور پہ کہا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ صاحب یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو آپ فرماتے ہیں 1000 سے مراد یعنی 1000 والی بات نہیں ہے، یہ عدد کثری یعنی کثرت کی بات کی جا رہی ہے. تو اس سے اتفاق کریں. اصول تکرار قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر اس اعتبار سے آیا ہے، اور جہاں پر یعنی اس کو تعین کے ساتھ، چونکہ مفسرین نے اس کا تعین بھی کیا، اس لیے میں نے تعین کے حوالے سے یعنی وہ روایت آپ کے سامنے بیان کر دی کہ اس کا ایک تعین بھی پورے طور پر موجود ہے. البتہ ایک اسلوب بیان کی جو نزاکت اور لطافت تھی، اس حوالے سے جاوید صاحب نے درست اپنی جگہ بات بیان کی، لیکن 2 باتیں یہاں سمجھنے کے لائق ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بلا شبہ یہ لیلۃ القدر ایک ایسی ساعتوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے جو انسانی زندگی میں فیوز و برکات کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اور اس کی تلاش و جستجو بھی بلا شبہ رہنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ اس رات کے اندر چونکہ احکامات کو لکھا جاتا ہے، اسی لیے اسے لیلۃ الحکم بھی کہا گیا ہے. تیسری کوشش یہ کہ خود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ استفسار کیا کہ اگر کسی خوش نصیب کو یہ لیلۃ القدر کی ساعتیں اور وہ گھڑیاں نصیب ہو جائیں تو اس موقع پر اسے کیا مانگنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو دعا سکھائی ہے اس میں اتنی بڑی حکمت موجود ہے کہ جس سے اس لیلۃ القدر کے اندر مانگے جانے والی حقیقی چیز کا تعین بھی اس کے ذریعے ہو جاتا ہے. اس میں فرمایا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے بھی معاف کرنا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کی بشریت کے ساتھ خطا کاریوں کا جو ایک اور لغزشوں کا ایک بہت بڑا یعنی جو چیزیں موجود ہیں، ان سے نجات پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو مختلف مواقع انسانی زندگی کے اندر مختلف عبادات کے حوالے سے اور مختلف مقامات پر اور مختلف مواقع پر، اور یہ مقامات اور یہ مواقع اور یہ کیفیات جو انسانوں کی گناہوں سے دوری اور گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنتے ہیں، انہی میں سے شب قدر اور لیلۃ القدر بڑی عظیم الشان رات ہے. ہمارے ساتھ تو اس کا ایک حوالہ اور بھی بنتا ہے کہ قیام پاکستان کا جو تشکیلی مرحلہ ہے وہ بھی لیلۃ القدر کی رات کو واقع ہوا ہے. اس لحاظ سے اہل پاکستان کے لیے تو یہ موقع ایک اور درجہ بغنیمت کہ اللہ تعالیٰ نے برطانوی عہد کی ایک طویل غلامی سے اللہ تعالیٰ نے اس میں نجات عطا فرمائی. یقیناً. اچھا اس وقت کال لیتے ہیں پھر آگے چلیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. انیق بھائی، میں ہلال ظفر ابو دھابی سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. آپ لوگ جو اسلامی بحث کر رہے ہیں اور اسلام کی معلومات ہم مسلمانوں کو پہنچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو قبول فرما لے. اور آپ تینوں پر بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کیونکہ پوری امت اس وقت آپ لوگوں کی باتوں کو سن رہی ہے، اور الحمدللہ آپ کی باتوں سے ہم لوگ بہت مستفید ہو رہے ہیں. آپ نے جب شب قدر کے بارے میں ہم لوگوں کو معلومات پہنچائی، دل بہت خوش ہوا، کیونکہ جس چینل کو کھولتے ہیں، جس کو دیکھیے، سب یہی کہتے ہیں کہ بس یہی شب قدر 27 کی شب قدر ہے، اس کے علاوہ کوئی شب قدر نہیں ہے. 25 کو 23 کو سب گناہوں میں ڈوبے ہوئے، 21 کو سب بازاروں میں گھوم رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بس یہی صحیح 27 کی شب قدر ہے. آپ نے اپنی معلومات ہم تک پہنچائی کہ نہیں مسلمانوں، شب قدر تو کبھی بھی آ سکتی ہے. آپ سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ مسلمانوں کو یہی علم دے، یہی تعلیم دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان کو، پوری زندگی کو کہا ہے کہ یہی اسلام ہے. یہ نہیں کہ صرف رمضانوں میں مسلمان ہو جاؤ اور عام دنوں میں پھر دوسروں کی مشابہت اختیار کر لو. اور دوسری بات آپ کو یہ بتانی ہے کہ کیا عید تمام مسلمانوں کے لیے ہے جس کا رمضان قبول ہوئے یا نہ ہوئے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ جس کے روزے قبول ہو جائیں اور جس نے اپنی اور اپنے والدین کی مغفرت کروا لی، وہی پاک ہو گیا، وہی مسلمان ہو گیا، اور اسی کے لیے عید کی خوشیاں ہیں. اور جن لوگوں نے اپنے روزے نہیں قبول کروائے، جنہوں نے اپنے والدین کی مغفرت نہیں کروائی، ہمارے پاس صرف 3 دن یا 2 دن رہ گئے ہیں. تو اس حوالے سے بھی بتائیے کہ اگر ہمارے رمضان قبول نہیں ہوئے، ہم نے اپنی مغفرت نہیں
करवाई, तो उन मुसलमानों के लिए क्या हुक्म है, क्या उनके लिए भी ईद है? अगर हमारी मकसद नहीं है, अगर हमारे रोजे कबूल नहीं हुए तो हम लोग क्या करें? अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, ये जो सवालात, ये जो तबसरा और ये जज्बात हमारे सामने आए, यकीनन ये इन पर क्या गुफ्तगू की जाए और क्या बात की जा सकती है। लेकिन एक बात ये जरूर है कि जिस तरह इन साहब ने जिस तरह सोचा, जिस तरह महसूस किया उम्मत के दर्द को, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस दर्द को इसी तरह महसूस करें। ख़वातीन हज़रात, ब्रेक के बाद हम आएंगे और जवाबात लेंगे अपने मेहमानों से। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, आगाज़ रमज़ान स्पेशल में एक बार फिर खुश आमदीद। गांधी साहब, ये जो सवाल आया था, जो गुफ्तगू हुई थी, मैं तो उनका नाम भी भूल गया जो साहब बात कर रहे थे। आप ये देखिए कि एक मुसलमान इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए आंसू बहा रहा है, किंतु खुशनसीब है ये लोग। इसमें क्या शक है जी, मैं तो ये समझता हूं कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, मफादात की दुनिया है। लोग अपने अजीजों के लिए रोते हैं, अपनी छीन जाने वाली चीजों के लिए रोते हैं, दुनिया के मफादात के लिए रोते हैं। कैसा खुशकिस्मत आदमी है, अल्लाह के लिए रो रहा है, इस मुसलमान उम्मत के लिए रो रहा है। और मेरा एहसास तो यह है कि इसी तरह के लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने ये सादत बख्शी है, और शायद इन्हीं के आंसुओं की तफैल इस दुनिया के अंदर हम जी रहे हैं, और परवरदिगार का कुछ करम हमारे ऊपर है। ये बड़ी मुबारक चीज है। और इस महीने में और इस मौके पर इस तरह से, मैं तो सच्ची बात यह है कि दिल हिल गया है इनके आंसुओं को देखकर। जब तक इस उम्मत के अंदर इस तरह के अश्क सहरगाई वाले लोग मौजूद हैं, इंशाअल्लाह इस पर अल्लाह का करम बाकी है। जी साहब, मैं ये समझता हूं कि ये किसी इंसान की ये सादत की इंतहा है कि अल्लाह ताला के खौफ और अल्लाह की मोहब्बत दोनों के हवाले से उसकी आंखें आंसुओं के साथ लबरेज हो जाए। और ऐसे तर्ज अमल और ऐसी कैफियत के अंदर इंसान का अमल जो है वो यानी कितना भी कमजोर क्यों न हो, वो कबूलियत और असरंगेजी के एतबार से इंतहाई कमाल तक पहुंच जाता है। यकीनन जिस जज्बे के साथ और जिस इखलास के साथ हमारे भाई ने ये बात की है, उसमें यह है कि इस वक्त जो उम्मत मुस्लिमा के अंदर जो उनकी एक अखलाकी सूरत हाल है, उस पर आंसू बहाने को वाकई जी चाहता है। और वो लोग खुश नसीब हैं जो माशरे के अंदर किसी मासियत को, किसी फवाहिश को, किसी खराबी को, किसी शर को पनपते हुए, बढ़ते हुए देखते हैं और उस पर फिर कुरन महसूस करते हैं। ये कुरन जो है, ये अजर सवाब का एक बहुत बड़ा जरिया है। जहां तक ये मगफरत का ताल्लुक है, इसमें कलाम नहीं है कि कुरान मजीद जो है ये खुद इंसान की मगफरत का एक जरिया बनेगा, बल्कि एक हदीस में तो आता है कि क़यामत के दिन ये कुरान और रमजान इंसान के लिए हुज्जत करेंगे, तकरार करेंगे उसकी बख्शिश के लिए, और अल्लाह ताला दोनों जरियों की सिफारिश को कबूल करेगा। दूसरा ये कि रमजान का पूरा अमल ही गुफरान का अमल है, और उस गुफरान के अमल के अंदर ये जो शब कदर की घड़ियां हैं, ये उस गुफरान की तलब को और उसके एहतमाम को एक नुक्ते उरूज पर पहुंचाते दिखाई देते हैं। हकीकत बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के हवाले से भी और इस यानी लैलतुल कद्र के हवाले से भी एक ही तरह की आपने बात फरमाई कि मन काम रमजाना ईमानम व एहतिसाबन, और फिर फरमाया मन काम लैलतुल कद्र ईमानम व एहतिसाबन। मालूम ये होता है कि इंसानी आमाल के अंदर असल हकीकत ये है कि उसमें ईमानी तौर पर असरात कितने मौजूद हैं, और एहतिसाब अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक और मसूलियत का इंसान के अंदर कितना जज्बा है। ये बड़ी लायक कद्र कीमत बात है कि हमारे भाई ने उसी रूह एहतिसाब के साथ, और ये जो आंसुओं के साथ आंखों का लबरेज होना है, नदामत का इजहार होना है, पशेमानी के अंदर आंसुओं का बह जाना है, ये असल में उसी रूह एहतिसाब का एक नतीजा है जो किसी इंसान के कल्बे हजी में कहीं न कहीं छुपी दिखाई देती है। सुभान अल्लाह। गांधी साहब, आपने एक बात फरमाई थी कि आज की रात के जो अमाल हैं उस ताल्लुक से हजरत आयशा के से पूछा गया, हजरत आयशा ने पूछा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि इस रात के अमाल क्या हों, तो आपने फरमाया कि अल्लाहुम्मा इन्नका लअफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाह ताला तू माफ करता है, तुझे माफ करना बहुत पसंद है, तुझे माफ करने वाला है। ये दोहराया जाए, इस मग़फ़िरत तलब की जाए। इसके अलावा इन साहब की इस सवाल के बाद, इस गुफ्तगू के बाद ये फरमाइए कि शब कदर इस वक्त आलम इस्लाम को क्या पैगाम दे रही है? शब कदर आलम इस्लाम को जो पैगाम देती है वो चंद लफ्जों में ये है
کہ اگر معافی مانگنے والوں معافی مانگنے کا شعور رکھتے ہو تو آؤ معافی مانگو. اب بھی توبہ کا وقت ہے. اب بھی توبہ کا وقت ہے. اور اللہ تعالیٰ ابھی تم سے مایوس نہیں ہوا، ورنہ اس دنیا کو ختم کر دیتا. اگر تم نے غلطیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی کی ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کو نقصان پہنچایا ہے، کوئی ملاوٹ کی ہے، کوئی رشوت لی ہے، کسی آدمی کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو یہ وقت ہے کہ اس کی معافی مانگ لو، اس کی تلافی کر لو. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ یہ موقع اس نے تمہیں فراہم کیا ہے. وہ آسمان سے پکار رہا ہے کہ میرے بندے آئیں اور آ کر میرے دربار میں حاضر ہو اور میرے آستانے پر اپنا سر رکھ دیں. وہ ایک مرتبہ سر رکھ کے تو دیکھیں، ہاتھ اٹھا کے تو دیکھیں، دعا کر کے تو دیکھیں، مناجات کر کے تو دیکھیں، مجھے پکار کر تو دیکھیں. میں تو سراسر ہوں، سراسر رحمت ہوں. اور قرآن مجید میں تو کیا بات کہی ہے کہ میں نے تو جو قیامت برپا کرنی ہے وہ بھی میری رحمتی کا نتیجہ ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامہ. تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو رحمتی کی صدا ہے، اور فرمایا کہ وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت نے ہر چیز کا احاطہ کر لیا ہے. لیکن اس رحمت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یعنی رحمت اللہ کی حاصل کن کو ہوتی ہے؟ جو اچھا رویہ اختیار کرنے والے ہیں. اور اچھا رویہ یہ ہے کہ ہم حقوق العباد کے بارے میں بھی متربع ہو، حقوق اللہ کے بارے میں بھی متربع ہو. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی شب و روز نافرمانی کرتے ہیں اور ہمیں اس کی توفیق نہیں ہوتی کہ اس کی تلافی کریں، اور خدا کے بندوں کے جو حقوق ہم نے تلف کیے ہیں ان کو پورا کر کے اپنے آپ کو ایسا انسان بنائیں کہ مسلمان کی حیثیت سے دنیا میں ہمارا تعارف ہو، کہ لوگ اطمینان کے ساتھ کہہ سکیں کہ یہ اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں، ان سے معاملہ کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے، ان کے یہاں دوا میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی، ان کے یہاں مال میں خرابی نہیں ہو سکتی، یہ جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ دھوکہ نہیں دے سکتے، یہ فریب نہیں دے سکتے، یہ کسی کا مال نہیں کھا سکتے. یہ بات ہے کہ جس بات کی طرف ہم کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے. شب قدر یہ پیغام آپ کو دے رہی ہے. یہ جو دعا بھی رسالت میں آپ نے سکھائی ہے، اصل میں وہ روح ہے ساری کی ساری کہ افو درگزر کے لیے آؤ. پروردگار تو افو درگزر کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. تم معافی مانگو تو صحیح، آ کر خدا کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دو، پھر دیکھو وہ تمہیں کیسے اٹھاتا ہے. اس نے تو کبھی آج تک معافی مانگنے والوں کو محروم نہیں کیا. کوئی معافی مانگ کے دیکھو تو صحیح، کوئی اس کو پکار کے دیکھے تو صحیح. یہ اس کا پیغام ہے، یہی رمضان کا پیغام ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کے پورے دین کا پیغام ہے. آپ جس وقت تک اللہ نے آپ کو محنت دے رکھی ہوئی ہے، اللہ توفیق دے تو آئیے معافی مانگ لیجیے اور آئندہ سے اپنی زندگی کی اصلاح کر لیجیے. اسی موقع پر یہ فرمایا ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد بھی اگر تم نے معافی مانگ لی ہے، اصلاح کا وعدہ کر لیا ہے، آئندہ سے اپنے پروردگار کو راضی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. وہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، اور بڑا بردبار ہے. بندہ آ کر دیکھے، وہ اس کے دامن میں پناہ لینا چاہے، اس کے دامن میں بڑی وسعت ہے. بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا غفور ہے، بڑا تواب ہے. جس نے اشارہ فرمایا معافی کی جانب کہ معافی اب بھی طلب کر لیں، توبہ کے دروازے اب بھی کھلے ہوئے ہیں. پروفیسر صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جس ماحول اور جس طرف اشارہ فرمایا غامدی صاحب نے، ایسا سب کچھ ہو جاتا ہے اور ہم توبہ کر لیتے ہیں، من حیث القوم من حیث الامہ، تو آنے والا کل کس انداز میں دیکھ رہے ہیں؟ پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ روح احتساب ہی اعمال کی اصل خوبی اور اس کی قبولیت کے یعنی سامانوں میں سے ایک سامان ہے. اس وقت یہ رمضان جو ہے، یہ پورا مہینہ بنیادی طور پر ایک ہمدردی اور غمگساری کا جذبہ انسانوں کے اندر پیدا کرتا ہے. اور یہ جو بھوک ہے اور یہ جو پیاس ہے طلوع صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کی، یہ اصل میں ایک ہمدردی کا اور غمگساری کا پروسیس ہے جس کو انسان اپنی روح کے اندر اس کا انجذاب کرتا ہے اور اس کو قبول کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر اس روزے کے حوالے سے انسانیت کے ساتھ ہمدردی اور غمگساری، اور انسانیت کے ساتھ ہمدردی اور غمگساری کئی درجوں پر ہے، وہ ان کی اخلاقی حالت پر بھی ہو سکتی ہے، ایمانی حالت پر بھی ہو سکتی ہے، اقتصادی حالت پر بھی ہو سکتی ہے، ان کے طرز عمل ذہنی طرز عمل پر بھی ہو سکتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسانیت اپنے مقصود زندگی سے اتنا دور رہ کر اپنی زندگی بسر کر رہی ہے کہ یہ رمضان اور اس کی مبارک ساعتیں جو ہیں انسان کو متوجہ کر رہی ہیں. قیام اللیل اس کو متوجہ کرتا ہے، روزے کا یہ پورے کا پورا دورانیہ اسے متوجہ کرتا ہے کہ وہ مغفرت کی طرف لپکے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نے مغفرت کے ان مواقع کو اتنا عام کر رکھا ہے. صاحب یہاں پر بات جو غامدی صاحب نے فرمائی تھی کہ اجتماعی توبہ، اجتماعی معافی، یہ پوری امت توبہ کرتی ہے اپنے گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی، جتنی بات نے اشارہ فرمایا. ہم گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس کے باوجود ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں، ہم رسول اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں. جس طرح اشارہ فرمایا غامدی صاحب نے، اس پر ہم یہ عمل کر گزرتے ہیں، تو کیا امت مسلمہ میں وہ تمام مسلم معاشروں میں، پڑھنے والا کے مسلم معاشروں میں پیدا ہونے والی روح
کیا ہمارے معاشرے میں پیدا ہو سکتی ہے؟ اس کا احیاء یقینی بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کے کسی صورتحال میں مایوسی کا کوئی پہلو ہی نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ دعا اور آرزو مندی کو تو اس احساس سے ہونا چاہیے کہ یہ یقیناً قبولیت کے مقام اور درجے تک پہنچے گی. انسان کو اس بے یقینی کا تو کبھی شکار ہی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ توبہ کرے گا یا وہ اپنے ندامت کا اظہار کرے گا. توبۃ النصوح کے مان، لیکن البتہ توبۃ النصوح کے اندر یہ بات ضرور ہونا چاہیے کہ آئندہ زندگی جو ہے ان خرابیوں سے کم از کم پاک رہنا چاہیے، اور ایک ایسا طرز احساس انسان کے اندر پیدا ہونا چاہیے جو آئندہ زندگی کو گزشتہ زندگی کی نسبت ایک بہتر صورت کے اندر وہ پیش کرنے والا ہو. اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ احوال جو اس وقت امت مسلمہ کے آج ہمارے ارد گرد پھیلے دکھائی دیتے ہیں، یہ اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ انفرادی توبہ اور استغفار کے ساتھ ساتھ ایک اجتماعی توبہ اور استغفار کا اسلوب بھی ہم اختیار کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری جو موجودہ صورتحال ہے، جو امت کی پریشانیاں ہیں، جو مصائب اور نوائب چاروں طرف دکھائی دیتے ہیں، جس میں امت مسلمہ گھری ہوئی ہے، مختلف قسم کے صدمات ہم دیکھ رہے ہیں، ان سے نجات پانے کا یہی ذریعہ ہے توبہ اور استغفار. جی اچھا، اس کے علاوہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، سیرت رسول موجود ہے ہمارے پاس، اور ہم صرف اس بات پر اکتفا نہ کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے یہ فرمایا ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، بلکہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ بنو اور یہ نہ بنو. یہی شب قدر کا پیغام نہیں ہے؟ اس میں کیا شک ہے جی. میں آپ دو باتوں کی طرف آپ کو توجہ دلاؤں گا. سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم نے اجتماعی توبہ کی، اور بیان اس کا قرآن مجید میں بھی ہے اور تورات میں بھی ہے کہ جس وقت ان کا بادشاہ بھی، ان کے حکمران بھی، ان کی اشرافیہ بھی ٹاٹ کا لباس پہن کے روزہ رکھ کر آ کر اپنے پروردگار کے حضور میں جھک گئے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب ٹال دیا جو ان کے سروں کے اوپر منڈلا رہا تھا. اللہ تعالیٰ تو سراپا رحمت ہے. اور قرآن مجید آپ کو کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان اور تقوی کا راستہ اختیار کر لیں تو ہم زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیں گے. وہ اپنے پاؤں سے نیچے سے رزق پائیں گے، ان کو آسمان اوپر سے رزق برسائے گا. اللہ تعالیٰ کے وعدے تو اس توبہ استغفار کے ساتھ اتنے غیر موجود ہیں جس کی کوئی حد نہیں، لیکن توبہ استغفار کا مطلب وہی ہے جو آپ نے بیان کیا، وہ ہو جاؤ، وہ بن جاؤ جو پیغمبر نے چاہا تھا کہ یہ امت بن کر رہے، اور اس طریقے سے خدا کے دین کی گواہی دینے والی بن کر رہے. اس کے وجود سے یہ گواہی دنیا تک پہنچے کہ اللہ کا دین یہ ہے، اس کے اخلاقیات یہ ہے، اس کے ایمان کے تقاضے یہ ہے، اس کی شریعت یہ ہے، اس کا حکم یہ ہے. اور دنیا میں لوگ اس قوم کو دیکھ کر اخلاق کو دیکھیں، کردار کو دیکھیں اور سیرت کو دیکھیں. خلفائے راشدین کیا تھے؟ اخلاقیات مجسم ہو گئی تھی ان کی شخصیت میں. کاش یہ پوری مسلمان امت کی شخصیت میں مجسم ہو جائے. اور مسلمان امت کی شخصیت کا سب سے بڑا نمونہ اس کے دانشور ہے، اس کے حکماء ہے، اس کے اساتذہ ہے، اس کے وکلاء ہے، اس کے جج ہے، اس کی اشرافیہ ہے، اس کے حکمران اور سیاستدان ہے. یہ اگر اپنے آپ کو تبدیل کر لے اور اجتماعی توبہ کے ساتھ خدا کے سامنے جھک جائیں تو اب بھی اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہماری کیش ہو سکتی ہے. بہت شکریہ غامدی صاحب، بہت شکریہ جبار شاکر صاحب. محترم ناظرین، آج ہم نے شب قدر کے حوالے سے یہ بات کی، آغاز کیا تھا قرآن کریم کے موضوع پر، جو موضوع گزشتہ 2 روز سے جاری تھا. خاتون حضرات، وہی بات جو نکل کر سامنے آئی، اس ٹیلی فون کال نے ہم سب کو افسردہ کر دیا، لیکن ہمیں ذمہ داریوں کی جو شمع ہمارے اندر ہے اس کی لو میں اضافہ کیا. امت مسلمہ اب بھی توبہ کرے، اجتماعی توبہ کرے، تو وہ وقت دور نہیں کہ بقول علامہ اقبال کے کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے یہ قصیوں سے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.